پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو تاریخ کے گم شدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے دی ہڈن ریالٹی کے نایاب خیالات سے کچھ انتخاب لے کر آئے ہیں۔ یہ کتاب متوازی کائناتوں یعنی پیرالل یونیورسز کے مختلف نظریات کی ایک بہت ہی واضح اور سائنسی تصویر پیش کرتی ہے۔ تمام علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ہاں، کامنٹس میں اپنی رائے اور اپنی پسندیدہ کتاب کا نام لکھنا نہ بھولیے گا۔ جی، اور آج ہمارا مقصد اس کتاب کے دباچے یعنی پریفیس اور پہلے باب کے بنیادی تصورات کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ مصنف نے یہ سفر کن بنیادوں پر شروع کیا ہے اور وہ کائنات کے بارے میں ہماری سوچ کو کس طرح چیلنج کرتے ہیں۔ اور یہ بات واضح رہے کہ ہماری گفتگو صرف کتاب میں پیش کیے گئے دلائل پر مبنی ہوگی۔ بالکل، اس میں کوئی ذاتی رائے شامل نہیں ہوگی۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ مصنف کا اصل مقصد کیا ہے اس کتاب کے پیچھے؟ مطلب، کیا یہ صرف سنسنی خیز خیالات کا مجموعہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس سائنسی بنیاد بھی ہے؟ یہی اس کتاب کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ مصنف کا مقصد ہے جدید فزکس کی روشنی میں متوازی کائناتوں کے ان تمام ممکنہ راستوں کا جائزہ لینا جن پر آج سائنسدان کام کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ یہ کام بہت خشک سائنسی زبان میں نہیں کرتے، بلکہ وہ عام قاری کو سمجھانے کے لیے استعاروں، تمثیلوں اور دلچسپ تاریخی واقعات کا سہارا لیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک آڈیو ٹیکسٹ بک جیسی محسوس نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں، لیکن آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ کیا اس سے سائنس کہیں گم تو نہیں ہو جاتی؟ جی، کہیں یہ پیچیدہ نظریات کو حد سے زیادہ آسان بنانے کی کوشش تو نہیں، جسے ہم پاپ سائنس کہہ دیتے ہیں؟ درست، اور مصنف دیباچے میں ہی اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ وہ بہت ایمانداری سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ملٹی ورس کے زیادہ تر نظریات فی الحال قیاس آرائی پر مبنی ہیں۔ یعنی تجرباتی ثبوت نہیں ہے۔ ان کے تجرباتی ثبوت مختلف درجوں کے ہیں۔ کچھ کے لیے تو تھوڑے بہت اشارے ملتے ہیں اور کچھ بالکل خالصتاً ریاضیاتی ہیں۔ یہی دیانتداری اس کتاب کو کسی سائنس فکشن ناول سے الگ کرتی ہے۔ صحیح، تو وہ صرف چونکاتے نہیں بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سا خیال کتنا مضبوط ہے۔ جی بالکل۔ یہ واقعی ایک اچھی وضاحت ہے۔ تو یہ ایمانداری ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال کی طرف لے جاتی ہے، اور میرے خیال میں یہی پہلے باب کا موضوع بھی ہے۔ جی، کہ جب ہم لفظ کائنات استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے اس سے؟ بالکل۔ پہلا باب جس کا عنوان ہے حقیقت کی سرحدیں، اسی سوال سے شروع ہوتا ہے۔ کتاب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جس سے ہم کل حقیقت سمجھتے ہیں وہ شاید ایک بہت بڑی تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہو۔ تو ملٹی ورس کا تصور ہماری کائنات کی تعریف ہی بدل دیتا ہے؟ جی بالکل، یہ کہتا ہے کہ شاید ہماری کائنات بہت سی کائناتوں میں سے صرف ایک ہے۔ اور یہیں سے وہ متوازی کائناتوں کی وہ لمبی فہرست شروع ہوتی ہے نا؟ مجھے یاد ہے وہ فہرست پڑھ کر تو ایسا لگا جیسے کسی سائنس فکشن ریسٹورنٹ کا مینیو۔ جی، وہ 9 مختلف اقسام کی ملٹی ورس کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا نام تھے ان کے؟ ان میں کوئلٹڈ، انفلیشنری، برین، لینڈسکیپ، کوانٹم، ہولوگرافک، سیمیولیٹڈ اور میتھمیٹیکل ملٹی ورس شامل ہیں۔ واہ! یہ نام ہی اس کتاب کے دائرہ کار کی وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھہریے، ہم اس فہرست سے یوں ہی آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ تو بہت بھاری بھرکم نام ہے۔ کیا ہم ان میں سے کسی ایک آدھ کو آسان زبان میں سمجھ سکتے ہیں؟ ضرور۔ تاکہ اندازہ ہو کہ ہم کس قسم کے خیالات کی بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، یہ کوئلٹڈ ملٹی ورس کیا چیز ہے؟ اچھا سوال ہے۔ یہ تصور سمجھنے میں سب سے آسان ہے۔ کتاب اسے ایک سادہ خیال سے واضح کرتی ہے۔ اگر خلا لامحدود ہے، یعنی انفینٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں مادے کے ایٹموں کی ترتیب ایک نہ ایک مقام پر خود کو دہرانے پر مجبور ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ اس کی مثال ایک لامحدود تاش کی گڈی جیسی ہے۔ اگر آپ اسے ہمیشہ پھینٹتے رہیں تو لازماً ایک وقت آئے گا جب پتوں کی وہی پرانی ترتیب دوبارہ آ جائے گی۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر خلا واقعی لامتناہی ہے تو کہیں نہ کہیں بہت بہت دور ایک اور زمین ہوگی،
ایک اور ہم ہوں گے جو شاید تھوڑی مختلف زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کتاب کے مطابق بالکل یہی نظریہ ہے۔ یہ کوئی دوسری ڈائمینشن نہیں، بس بہت زیادہ فاصلے پر ہے۔ جی، یہ خیال بے وقت پریشان کن بھی ہے اور دلچسپ بھی، اور یہ کسی پیچیدہ فزکس سے نہیں بلکہ صرف لامحدود کے تصور سے نکلتا ہے۔ واقعی دماغ گھما دینے والا خیال ہے۔ اچھا، ان بڑے بڑے نظریات کو ٹھوس زمین دینے کے لیے کتاب میں ایک شاندار تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے، آئنسٹائن اور جارج لیمیتھر کی کہانی۔ جی، یہ کہانی 1927 کی ہے۔ جارج لیمیتھر، جو ایک پادری بھی تھے اور ماہر فلکیات بھی، وہ آئنسٹائن سے ملتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کی اپنی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی جی کہ اس کی مساواتیں یہ پیشگوئی کر رہی ہیں کہ کائنات جامد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نقطے سے شروع ہوئی اور مسلسل پھیل رہی ہے۔ اور آئنسٹائن کا رد عمل جو اب تاریخ کا حصہ ہے وہ کافی سخت تھا۔ بہت سخت۔ انہوں نے کہا تمہاری ریاضی درست ہے لیکن تمہاری فزکس گھٹیا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی بے رحمانہ جواب ہے۔ بالکل، ایک سائنسدان کا دوسرے کے لیے یہ بہت چونکا دینے والا تبصرہ تھا۔ تو آئنسٹائن کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ کیا یہ صرف ان کی آنا تھی یا ان کے پاس اسے رد کرنے کی کوئی ٹھوس سائنسی وجہ بھی تھی؟ یہ تھوڑا سا میرے خیال میں دونوں کا معاملہ تھا۔ آئنسٹائن کے نقطہ نظر سے کائنات کے لیے ایک آغاز یا ابتدا کا تصور غیر سائنسی بلکہ تقریباً مذہبی لگتا تھا۔ اچھا۔ وہ ایک ابدی، لازوال اور ساکن کائنات کے فلسفے پر یقین رکھتے تھے۔ تو جب لیمیتر نے اپنی ریاضی پیش کی، آئنسٹائن اس میں کوئی نقص تو نہ نکال سکے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکل رہا تھا وہ ان کے کائنات کے تصور کے بالکل خلاف کا ہے نا؟ بالکل خلاف تھا۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی ان کی اپنی مساواتیں ایک نئی حقیقت کی طرف چیخ چیخ کر اشارہ کر رہی تھیں، لیکن وہ اسے اپنے ذاتی فلسفے کی وجہ سے سن نہیں پا رہے تھے۔ جی، ایسا ہی تھا۔ پھر ایڈون ہبل آئے۔ اور صرف 6 سال بعد 1929 میں ایڈون ہبل نے اپنے مشاہدات سے یہ ثابت کر دیا جی کہ گیلیکسیاں واقعی ہم سے دور جا رہی ہیں، کائنات واقعی پھیل رہی ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ تب آئنسٹائن نے کیا کیا؟ تب انہوں نے عوامی طور پر اپنی غلطی تسلیم کی اور لیمیتر کے نظریے کو تخلیق کی سب سے خوبصورت اور اطمینان بخش وضاحت قرار دیا۔ واہ! اور اسی طرح بگ بینگ کا نظریہ سائنسی دنیا کا ایک مسلمہ اصول بن گیا۔ اور یہ کہانی اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ متوازی کائناتوں کے بہت سے جدید نظریات اسی پھیلتی ہوئی کائنات کے تصور سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اب ذرا اس حل کی بات کرتے ہیں جو آئنسٹائن نے ہبل سے پہلے اپنی تھیوری کو بچانے کے لیے نکالا تھا۔ جی، کاسمولوجیکل کانسٹنٹ۔ انہیں پتا تھا کہ ان کی تھیوری کے مطابق کائنات کو یا تو پھیلنا چاہیے یا سکڑنا چاہیے۔ انہیں اسے ساکن رکھنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے یہ کاسمولوجیکل کانسٹنٹ متعارف کرایا۔ بالکل، انہیں کشش ثقل یعنی گریوٹی کی کھینچنے والی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دھکیلنے والی قوت کی ضرورت تھی، ایک طرح کی اینٹی گریوٹی۔ تو انہوں نے اپنی مساواتوں میں ایک نیا عنصر شامل کر دیا۔ کتاب میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک ٹیکس فارم کی ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے، یہ مجھے کافی دلچسپ لگی۔ جی، وہ بہت اچھی مثال ہے۔ کیا آپ اسے ہمارے سننے والوں کے لیے بیان کر سکتے ہیں؟ ضرور۔ تصور کریں کہ کشش ثقل ایک کائناتی ٹیکس کی طرح ہے جو تمام مادے کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ کر اکٹھا کرتی ہے۔ ٹھیک۔ آئنسٹائن کی مساواتوں میں اس ٹیکس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو انہوں نے اس فارم میں ایک نئی لائن کا اضافہ کر دیا، ایک طرح کی یونیورسل ٹیکس چھوٹ جو خالی خلا پر لاگو ہوتی تھی۔ اچھا، خالی خلا کے لیے ٹیکس میں چھوٹ، یہ بہت عمدہ وضاحت ہے۔ ثقل کے اندرونی کھینچاؤ کو بالکل متوازن کر کے کائنات کو ساکن رکھ سکتی تھی۔ تو انہوں نے اپنی تھیوری کو اپنے یقین کے مطابق ڈھالنے کے لیے یہ ایک طرح کا جگاڑ کیا، کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ہبل نے ثابت کیا کہ کائنات تو پھیل رہی ہے تو انہوں نے اسے اپنی سب سے بڑی غلطی کہہ کر چھوڑ دیا۔ جی، انہوں نے اسے ترک کر دیا۔ لیکن کہانی کی سب سے بڑی ستم ظریفی یہی ہے جسے کتاب آگے کے ابواب کے لیے ایک بنیاد کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ یہ غلطی دراصل ایک حیرت انگیز پیشگوئی ثابت ہوئی۔ وہ دھکیلنے والی قوت جس کا آئنسٹائن نے تصور کیا تھا وہ حقیقت میں موجود ہے۔ آج ہم اسے ڈارک انرجی کے نام سے جانتے ہیں۔ واو! یعنی ان کی سب سے بڑی غلطی دراصل ان کی عظیم ترین پیشگوئیوں میں سے ایک تھی، بس انہیں اس وقت اس کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ تو خود اپنے آپ میں ایک مکمل کہانی ہے۔ بالکل،
اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ سائنس کا سفر کتنا غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کی بنیاد کو سمجھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مصنف کا مقصد متوازی کائناتوں کے تصورات کو سائنسی بنیادوں پر کھوجنا ہے، نہ کہ صرف سنسنی پھیلانا۔ جی، ہم نے یہ بھی جانا کہ بگ بینگ کا نظریہ جو ان جدید تصورات کی بنیاد ہے، خود آئنسٹائن جیسے عظیم ذہن کے لیے بھی ابتدا میں ناقابل قبول تھا۔ اور ہم نے آئنسٹائن کے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کی دلچسپ کہانی بھی دیکھی، جسے غلطی سمجھا گیا لیکن جس نے مستقبل میں کائنات کو سمجھنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ صحیح۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقت کے بارے میں ہمارے تصورات ہمیشہ ارتقاء کے عمل سے گزرتے رہتے ہیں۔ تو آج کا بڑا سبق شاید یہ ہے کہ جس حقیقت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ شاید بہت سی ممکنہ حقیقتوں میں سے صرف ایک ہے۔ اور اس خیال کے بیج کسی سائنس فکشن کہانی سے نہیں بلکہ انہی مساواتوں سے نکلے ہیں جو ہماری اپنی کائنات کے اصول بیان کرتی ہیں۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اگر آئنسٹائن جیسا ذہین شخص بھی حقیقت کے بارے میں اپنے پہلے سے قائم تصورات کی وجہ سے محدود ہو سکتا تھا، تو آج ہم کن مفروضوں پر یقین رکھتے ہیں جو شاید اتنے ہی محدود ہوں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ مستقبل کی نسلیں ہماری کن سب سے بڑی غلطیوں کو ہماری سب سے بڑی غلطی کے طور پر دیکھیں گی؟ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اگلی گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ اگلے حصے میں ہم باب 2 اینڈلیس ڈوپل گینگرز دی کوئلٹڈ ملٹیورس اور باب 3 ایٹرنٹی اینڈ انفینٹی دی انفلیشنری ملٹیورس میں پیش کیے گئے مشاہداتی اور نظریاتی دلائل کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے۔ چلیں آج برائن گرین کی کتاب دی ہڈن ریالٹی میں مزید گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی، پچھلی بار ہم نے کائنات کے سائز پر بات کی تھی۔ بالکل، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کائنات واقعی لامحدود ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمارے جیسے ان گنت ہمساد موجود ہیں۔ یہ واقعی ایک ذہن گھما دینے والا خیال ہے نا؟ آج ہم دو بالکل الگ راستوں سے ایک جیسے نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ایک راستہ خالص منطق کا ہے اور دوسرا کائنات کی پیدائش کی فزکس کا۔ تو آئیے پہلے راستے سے شروع کرتے ہیں، کوئلٹڈ ملٹیورس۔ اس کا نام ہی بڑا دلچسپ ہے۔ جی، جیسے کسی نے کائنات کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک لحاف بنا دیا ہو۔ اور اس کا بنیادی خیال کاسمک ہورائزن یعنی کائناتی افق سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری نظر کی ایک حد ہے۔ حد؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ روشنی کی رفتار محدود ہے اور کائنات کی اپنی ایک عمر ہے، تقریباً 13.8 ارب سال۔ اچھا، تو ہم صرف انہی کہکشاؤں کو دیکھ سکتے ہیں جن کی روشنی اتنے وقت میں ہم تک پہنچ سکی ہو۔ یعنی یہ ہمارا قابل مشاہدہ کائنات کا ایک بلبلہ ہے؟ بالکل، یہ ہمارا کائناتی پیچ ہے، اور ہمارے پاس یہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں کہ کائنات ہمارے اس پیچ پر آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ سمندر میں جہاز سے دیکھو تو لگتا ہے دنیا افق پر ختم ہو رہی ہے۔ صحیح کہا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ خلا ہمارے افق سے بہت بہت آگے تک پھیلا ہوا ہے، شاید لامحدود ہے، تو پھر منطق اپنا کام شروع کرتی ہے۔ اور وہ منطق ہمیں ہمزادوں تک لے جاتی ہے۔ یہ چھلانگ تھوڑی بڑی لگتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں ایک بہت سادہ لیکن گہرا اصول کام کرتا ہے۔ ہمارے کائناتی پیچ میں مادے اور توانائی کے خود کو ترتیب دینے کے طریقے محدود ہیں۔ محدود؟ مطلب لامحدود نہیں ہیں؟ نہیں ہے۔ تعداد ناقابل تصور حد تک بڑی تو ہے، لیکن پھر بھی محدود ہے۔ جیسے ایک کمرے میں فرنیچر رکھنے کے طریقے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن لامحدود نہیں۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ اب ذرا سوچیں، آپ کے پاس لامحدود کمرے ہیں، یعنی لامحدود خلا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہر کمرے میں فرنیچر رکھنے کے طریقے محدود ہیں۔ تو ریاضیاتی طور پر یہ لازمی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کمرے میں فرنیچر بالکل ویسے ہی رکھا ہوگا جیسا میرے کمرے میں ہے۔ بالکل، یہی منطق کائنات پر لاگو ہوتی ہے۔ اگر لامحدود کائناتی پیچ ہیں لیکن ہر پیچ میں مادے کی ترتیب کے امکانات محدود ہیں، تو پھر ترتیبیں خود کو دہرانے پر مجبور ہیں۔ یعنی کہیں بہت بہت دور ایک اور پیچ ہوگا جو ہمارے پیچ کی ہو بہو کاپی ہوگا۔ جی ہاں، ایک ایسی زمین، ایک ایسا نظام شمسی، اور وہاں ایک اور میں، ایک اور آپ۔ اور صرف ایک کاپی نہیں بلکہ لامحدود کاپیاں۔
یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ ایک دنیا ایسی ہوگی جہاں صرف ایک ایٹم کی پوزیشن مختلف ہوگی، جس کی وجہ سے شاید میں نے آج ناشتے میں کچھ اور کھایا ہو سکتا ہے۔ اور ایک دنیا ایسی بھی ہوگی جہاں آپ کی زندگی بالکل مختلف ہوگی۔ ہر وہ امکان جو یہاں حقیقت نہیں بن سکا، وہ کہیں نہ کہیں حقیقت بن چکا ہے۔ یہ سوچ کر ہی ذہن گھوم جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے انفرادیت کے تصور کو ہی چیلنج کرتا ہے۔ یہ بالکل وہی فلسفیانہ سوالات ہیں جو یہ نظریہ اٹھاتا ہے، لیکن فزکس کی نظر سے دیکھیں تو یہ سب ایک بہت بڑی شرط پر منحصر ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ خلا واقعی لامحدود ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہم یہ بات یقینی طور پر نہیں جانتے۔ تو کیا اسے جاننے کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی مشاہداتی ثبوت؟ یہ بہت مشکل ہے۔ ہمارے بہترین مشاہدات بتاتے ہیں کہ ہماری کائنات کی جیومیٹری فلیٹ ہے۔ فلیٹ؟ جیسے میز کی سطح؟ جی، مطلب اس میں کوئی مجموعی خم نہیں ہے۔ اب ایک فلیٹ کائنات لامحدود بھی ہو سکتی ہے اور محدود بھی۔ محدود کیسے؟ جیسے کسی ویڈیو گیم کی اسکرین، جہاں آپ ایک طرف سے باہر نکلتے ہیں تو دوسری طرف سے واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا، تو اگر خلا محدود ہوا تو پھر شاید ہمزادوں کے لیے کافی جگہ نہ ہو؟ بالکل۔ فی الحال ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی براہ راست طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئلٹڈ ملٹی ورس ایک منطقی نتیجہ ہے، لیکن کیا فزکس کا کوئی ایسا نظریہ بھی ہے جو خود متوازی کائناتیں پیدا کرتا ہو؟ یہاں انفلیشنری ماڈل کا کیا کردار ہے؟ جی، اور یہ ہمیں دوسرے راستے کی طرف لے جاتا ہے جو میرے خیال میں اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ کیسے؟ انفلیشنری ملٹی ورس ایک جسمانی میکینزم پیش کرتا ہے جس کے ذریعے کائناتیں قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بگ بینگ تھیوری کا ہی حصہ ہے؟ جی، اسی کا ایک جدید اور توسیع شدہ ورژن ہے۔ اچھا، بگ بینگ کا تو ہم نے سنا ہے کہ کائنات ایک نقطے سے پھیلی، لیکن انفلیشن اس عام پھیلاؤ سے کیسے مختلف تھا؟ یہ بہت اہم فرق ہے۔ انفلیشن کائنات کی پیدائش کے پہلے سیکنڈ کے ایک نہایت ہی چھوٹے حصے میں ہوا۔ کتنا چھوٹا حصہ؟ تقریباً 10 کی طاقت -35 سیکنڈ میں۔ یہ ایک ناقابل تصور تیز رفتار پھیلاؤ تھا۔ اتنا تیز کہ کائنات ایک ایٹم سے بھی چھوٹے سائز سے بڑھ کر ایک فٹ بال جتنی بڑی ہو گئی تھی۔ روشنی سے بھی تیز؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آئنسٹائن کا نظریہ؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آئنسٹائن کا اصول یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز خلا کے اندر روشنی سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ اچھا، لیکن انفلیشن کے دوران خود خلا پھیل رہا تھا۔ اس کی کوئی رفتار کی حد نہیں ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے ایک غبارے پر 2 چیونٹیاں ہوں، وہ ایک رفتار سے چل سکتی ہیں، لیکن اگر آپ غبارے کو تیزی سے پھلائیں تو ان کے درمیان کا فاصلہ ان کی اپنی رفتار سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھے گا۔ سمجھ گیا، یہاں غبارے کی سطح خود خلا ہے، لیکن اس شدید پھیلاؤ کی وجہ کیا تھی؟ اس کا محرک ایک مفروضہ توانائی کا میدان تھا جسے انفلیٹون فیلڈ کہتے ہیں۔ انفلیٹون فیلڈ؟ جی، اس توانائی میں ایک عجیب خاصیت تھی۔ یہ منفی دباؤ پیدا کرتی تھی جس سے ایک دھکیلنے والی کشش ثقل پیدا ہوئی۔ دھکیلنے والی کشش ثقل یعنی ریپلسو گریوٹی؟ بالکل، یہ چیزوں کو قریب کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے سے دور دھکیلتی ہے۔ اسی قوت نے کائنات کو اتنی تیزی سے پھیلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سارے عمل نے متوازی کائناتیں کیسے بنائیں؟ یہاں ایٹرنل انفلیشن یعنی ابدی پھیلاؤ کا تصور آتا ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ انفلیٹون فیلڈ ہر جگہ ایک ہی وقت میں اپنی توانائی ختم نہیں کرتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوانٹم فزکس کی وجہ سے اس فیلڈ میں ہر وقت چھوٹے چھوٹے اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، خلا کے کچھ حصوں میں اتفاقاً انفلیٹون فیلڈ کی توانائی کم ہو جاتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس حصے میں تیز رفتار پھیلاؤ رک جاتا ہے۔ اور پھر؟ وہاں ایک روایتی بگ بینگ ہوتا ہے۔ یہ حصے بلبلہ کائناتیں بن جاتی ہیں۔ ہماری کائنات بھی ایسا ہی ایک بلبلہ ہے۔ کتاب میں اس کی مثال سوئس پنیر کے ایک بڑے بلاک سے دی گئی ہے، وہ مجھے بہت پسند آئی۔ جی، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ اس میں پنیر وہ خطہ ہے جہاں انفلیٹون فیلڈ کی توانائی اب بھی زیادہ ہے اور خلا پھیل رہا ہے۔ اور پنیر کے اندر جو سوراخ ہیں وہ ہماری جیسی کائناتیں ہیں؟ بالکل، وہ بلبلہ کائناتیں ہیں جہاں پھیلاؤ رک گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پنیر والا حصہ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ یہ عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کبھی ختم نہیں ہوتا؟ جی، یہ ایک لامتناہی پیداواری عمل ہے۔
کائناتی پنیر کا بلاک ہمیشہ پھیلتا رہتا ہے اور اس میں ہمیشہ نئی کائناتیں بنتی رہتی ہیں۔ تو اس نظریے کے مطابق ہماری پوری کائنات اربوں کہکشاؤں سمیت اس بڑے کائناتی سمندر میں صرف ایک بلبلا ہے؟ جی ہاں۔ کیا یہ صرف ایک خوبصورت کہانی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ثبوت بھی ہے؟ حیرت انگیز طور پر اس کے کچھ مضبوط باواسطہ ثبوت موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کائناتی مائکرو ویو پس منظر، یعنی بگ بینگ کی بچی ہوئی روشنی۔ اچھا، CMB ریڈیشن۔ جی، اس روشنی میں درجہ حرارت کے جو معمولی فرق ہیں ان کا پیٹرن انفلیشن کے نظریے کی پیش گوئیوں سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ یہ ہمارے پاس سب سے مضبوط ثبوت ہے۔ یہ تو واقعی بہت متاثر کن ہے۔ اب ایک آخری سوال، ان دو ملٹیورس نظریات کوئرٹڈ اور انفلیشنری میں کیا تعلق ہے؟ یہاں ایک بہت ہی گہرا اور دلچسپ تعلق ہے۔ اچھا۔ اٹرنل انفلیشن سے بننے والی ہر بلبلا کائنات جب اس کے اندر سے دیکھی جائے تو وہ خود لامحدود طور پر وسیع نظر آتی ہے۔ ایک منٹ، یعنی ہر بلبلا خود لامحدود ہے؟ یا کم از کم اتنا بڑا کہ لامحدود لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفلیشنری ملٹی ورس دراصل کوئلٹڈ ملٹی ورس کو جنم دیتا ہے۔ کیسے؟ ہماری بلبلا کائنات اگر لامحدود ہے تو اس کے اندر بھی وہی پرانی منطق لاگو ہوتی ہے، محدود ترتیبیں اور لامحدود کھلا، جس کا نتیجہ لامتناہی ہمزادوں کی شکل میں نکلتا ہے۔ بالکل۔ تو گویا متوازی کائناتوں کے اندر مزید متوازی کائناتیں ہیں۔ واہ، یعنی یہ ملٹی ورس کی ایک قسم نہیں بلکہ ایک ملٹی ورس دوسرے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جی، ایک نظریہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چاہے ہم خالص منطق سے شروع کریں یا کائنات کی ابتدائی فزکس سے، دونوں راستے ہمیں ایک ایسی حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں جو ہماری قابل مشاہدہ کائنات سے کہیں زیادہ وسیع اور عجیب ہے۔ بالکل، ایک طرف ہمارے ہمزاد موجود ہے اور دوسری طرف ایک ابدی کائناتی عمل ہے جو مسلسل نئی کائناتیں بنا رہا ہے، اور یہ صرف آغاز ہے۔ آگے کیا ہے؟ اگلے حصے میں ہم چیپٹرز 4 اور 5 کا جائزہ لیں گے، جہاں ہم سٹرنگ تھیوری کی دنیا میں داخل ہوں گے اور دیکھیں گے کہ اضافی جہتیں یعنی ایکسٹرا ڈائمینشنز کیسے برین اور سائیکلک ملٹیورس جیسے مزید عجیب منظرنامے پیش کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ آج کی گفتگو سے ایک آخری سوچ یہ ابھرتی ہے کہ اگر یہ نظریات درست ہیں تو ہماری حقیقت بے تحاشا وسیع ہے۔ یہ سوچنا کہ ہماری پوری کائنات لاتعداد کائناتوں کے سمندر میں محض ایک بلبلا ہے، یہ ہمیں اپنی جگہ کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں، بلکہ یہ کہ کیا ہماری کائنات خود اس کائناتی وسعت میں اکیلی ہے۔ آج ہم برائن گرین کی کتاب دی ہڈن ریالٹی یعنی چھپی ہوئی حقیقت پر اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے کائنات کی مختلف شکلوں اور افراط یعنی انفلیشن پر بات کی تھی۔ آج ہم طبیعت کے کہہ سکتے ہیں کہ بالکل مرکز میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ ہمارا فوکس کتاب کے 4 اور 5 باب پر ہوگا، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ سٹرنگ تھیوری آخر ہے کیا اور کیسے اس ایک نظریے نے دو بالکل ہی الگ قسم کی کثیر کائناتوں کو جنم دیا۔ ایک وہ جو شاید ہمارے بالکل قریب ایک اور جہت میں تیر رہی ہوں، اور دوسری وہ جو بگ بینگ کے لامحتنائی چکروں سے بنتی اور مٹتی ہیں۔ بالکل، اور یہ ابواب بہت اہم ہے۔ یہ نظریاتی طبیعت کی سب سے بڑی مشکل، یعنی کشش ثقل اور کوانٹم میکینکس کو جوڑنا۔ جی بالکل، اس مشکل اور متوازی کائناتوں کے حیرت انگیز تصور کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک متحدہ نظریے کی تلاش نے غیر متوقع طور پر ان کثیر کائناتوں کا دروازہ کھول دیا۔ تو آئیے اسی ٹکراؤ سے بات شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا 4 باب اسی مسئلے سے شروع ہوتا ہے جو 20ویں صدی کی طبیعیات کے لیے ایک ڈراونا خواب بنا ہوا تھا۔ ایک طرف آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی ہے جو ستاروں، کہکشاؤں مطلب بڑی چیزوں کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ دوسری طرف کوانٹم میکینکس ہے جو ایٹموں اور ذرات کی چھوٹی عجیب و غریب دنیا پر حکمرانی کرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ کام ہی نہیں کرتے۔ اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ایسا ہے جیسے آپ کے پاس ایک گھر کے لیے قانون کے 2 الگ الگ سیٹ ہوں، ایک گراؤنڈ فلور کے لیے اور ایک فرسٹ فلور کے لیے، اور دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہو۔ بالکل، زیادہ تر وقت تو کام چل جاتا ہے، لیکن جب آپ کو سیڑھیوں پر کوئی کام کرنا ہو تو آپ پھنس جاتے ہیں۔
طبیعت میں یہ سیڑھیاں کائنات کی سب سے کہہ لیں کہ ایکسٹریم جگہ ہیں، جیسے بلیک ہول کا مرکز یا خود بگ بینگ کا لمحہ۔ اچھا، ان جگہوں پر بہت زیادہ مادہ بہت چھوٹی جگہ میں ہوتا ہے، تو آپ کو دونوں نظریات کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب بھی ہم انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سارے فارمولے جواب دے جاتے ہیں۔ مطلب بے معنی جواب آتے ہیں، جیسے انفینٹی؟ جی، لامتناہیت جیسے جواب جن کا کوئی فزیکل مطلب نہیں بنتا۔ اسی لیے کتاب اسے ایک منطقی ضرورت کہتی ہے، نہ کہ صرف سائنسدانوں کی خواہش کے ایک خوبصورت متحدہ نظریہ مل جائے۔ بالکل، اگر آپ کی بنیاد ہی میں تضاد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حقیقت کو صحیح طور پر نہیں سمجھ رہے، اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے کئی دہائیوں تک کوششیں ہوتی رہیں، لیکن سب سے دلچسپ امیدوار بن کر ابھری اسٹرنگ تھیوری۔ اور اسٹرنگ تھیوری کا بنیادی خیال سننے میں اتنا سادہ اور خوبصورت ہے کہ یقین نہیں آتا۔ نظریہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کائنات کی کسی بھی چیز کو بہت گہرائی میں جا کر دیکھیں، جیسے ایک الیکٹران یا روشنی کا ایک فوٹون، ہاں، تو ہمیں وہ ایک نقطے کی طرح نہیں ملیں گے، بلکہ توانائی سے تھرتھراتے ہوئے ایک چھوٹے سے دھاگے یعنی اسٹرنگ کی طرح ملیں گے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز ایک ہی دھاگے کی مختلف دھنیں ہیں۔ یہ واقعی ایک انقلابی خیال ہے۔ ذرا سوچیں، اس سے پہلے ہمارے پاس ذرات کا ایک پورا چڑیا گھر تھا، الیکٹران، کوارکس، نیوٹرینو، جنہیں ہم سٹینڈرڈ ماڈل میں ایک ایک کر کے شامل کرتے تھے۔ جی، اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ ان سب کی ضرورت نہیں، صرف ایک بنیادی چیز ہے، اسٹرنگ۔ اور جیسے وائلن کا ایک ہی تار مختلف فریکوینسی پر تھرتھرا کر مختلف سر پیدا کرتا ہے، ویسے ہی یہ اسٹرنگز مختلف طریقوں سے تھرتھرا کر مختلف ذرات بناتے ہیں۔ اچھا، ایک طرح کی تھرتھراہٹ ہمیں الیکٹران کے طور پر نظر آتی ہے، دوسری طرح کی تھرتھراہٹ کوارک کے طور پر، اور ایک اور طرح کی تھرتھراہٹ فوٹون کے طور پر۔ یہ کائنات کی تمام پیچیدگی کو ایک ہی بنیادی اصول میں سمیٹ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن قوتوں کو متحد کرنے کی کوشش تو پہلے بھی ہو رہی تھی۔ اسٹرنگ تھیوری میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے اسے اتنی اہمیت دی؟ نمونے کا مطالعہ کر رہے تھے تو انہیں ایک ایسی تھرتھراہٹ ملی جس کی خصوصیات بالکل ویسی ہی تھیں جیسی کشش ثقل کو اٹھانے والے ایک فرضی ذرے یعنی گریویٹون کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی گریویٹون خود بخود تھیوری میں موجود تھا؟ بالکل، یہ ایک یوریکا لمحہ تھا۔ دوسرے نظریات میں آپ کو کشش ثقل زبردستی شامل کرنی پڑتی تھی اور پھر ریاضی خراب ہو جاتی تھی۔ اسٹرنگ تھیوری میں گریویٹون بغیر کسی کوشش کے قدرتی طور پر موجود تھا۔ یہ نظریہ کشش ثقل کا مطالعہ کرتا ہے۔ واہ! یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی جس نے جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کے درمیان صدی پرانی دشمنی کو ختم کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن اس خوبصورت تصویر کی ایک قیمت تھی، اور یہ قیمت ہمارے حقیقت کے بارے میں تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اسٹرنگ تھیوری کی ریاضی صرف تبھی کام کرتی ہے جب کائنات میں 3 مکانی ابعاد کے علاوہ بھی اضافی ابعاد ہوں۔ جی، جل 9 مکانی ابعاد اور ایک وقت کی جہت۔ ایک منٹ، 9 مکانی ابعاد؟ یہ تو سائنس فکشن فلموں جیسی بات لگتی ہے۔ اگر یہ موجود ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی اتنا ہی دلچسپ ہے۔ نظریہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان اضافی 6 ابعاد کو اس لیے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹی اور پیچیدہ شکلوں میں لپٹی ہوئی ہیں، جنہیں کلابی یاؤ اشکال کہا جاتا ہے۔ ہاں، کتاب میں قالین کی ایک مثال دی گئی ہے اسے سمجھانے کے لیے۔ جی، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ فرض کریں آپ بہت دور سے ایک قالین کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو ایک ہموار 2 بعدی سطح نظر آئے گا۔ صحیح۔ لیکن جب آپ اس کے بالکل قریب جاتے ہیں تو آپ کو اس کی موٹائی، اس کے ریشوں کی بوند اور ان کے درمیان کی جگہ نظر آتی ہیں۔ وہ تیسری جہت ہمیشہ سے وہاں تھی، لیکن وہ چھوٹے پیمانے پر چھپی ہوئی تھی۔ اسی طرح اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ ہماری جانی پہچانی کائنات کے ہر ایک نقطے پر یہ 6 اضافی ابعاد ایک چھوٹی سی پیچیدہ کیلائبی یاؤ شکل میں لپٹی ہوئی ہیں۔ وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ ہماری سب سے جدید ٹیکنالوجی بھی انہیں براہ راست نہیں دیکھ سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ تصور سمجھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن منطقی لگتا ہے۔ لیکن یہیں پر کتاب ایک بہت بڑے مسئلے کی نشاندہی کرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کیلابیاؤ اشکال کی کوئی ایک ممکنہ شکل نہیں ہے۔ جی، ایسی خربوں، شاید لامحتنائی ممکنہ شکلیں ہیں، اور ہر شکل ایک الگ قسم کی کائنات کو جنم دے گی جس کے طبیعت کے قوانین مختلف ہوں گے۔
اور یہ اس نظریے کی بنیاد پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے، کیونکہ ان اضافی ابعاد کی جیومیٹری ہی یہ طے کرتی ہے کہ اسٹرنگز کیسے تھر تھرا سکتے ہیں، اور اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ ہماری کائنات میں موجود ذرات کی خصوصیات کیا ہوں گی، جیسے ان کا ماس اور چارج۔ بالکل۔ چونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان خربوں ممکنہ شکلوں میں سے کون سی ہماری کائنات سے مطابقت رکھتی ہے، تو یہ نظریہ کوئی قابل آزمائش پیشگوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایک منٹ رکیے، اگر ایک نظریہ ہر ممکنہ کائنات کی وضاحت کر سکتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دراصل کسی بھی ایک کائنات کی وضاحت نہیں کر سکتا؟ یہ تو ایک خامی لگتی ہے، خوبی نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ اسٹرنگ تھیوری پر سب سے بڑی تنقید ہے، اور اسی نے کئی سالوں تک اس کی پیش رفت کو روکے رکھا۔ تو کیا یہ نظریہ بس یہیں آ کر رک گیا؟ کئی سالوں تک ایسا ہی لگا۔ یہ لاکھوں کروڑوں ممکنہ شکلیں اسٹرنگ تھیوری کے لیے ایک بہت بڑا سردرد بن گئیں۔ لیکن پھر 1990 کی دہائی کے وسط میں ایک اور انقلاب آیا جس نے اس مسئلے کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیا۔ اچھا۔ اس نے اس خامی کو ایک خوبی میں بدلنے کا راستہ دکھایا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں 1990 کی دہائی کی دوسری اسٹرنگ تھیوری کی کرانتی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کیا ہوا اس دہائی میں؟ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ اسٹرنگ تھیوری صرف ایک بادی دھاگوں کا نظریہ نہیں ہے، اس کی ریاضی میں اس سے بھی زیادہ ابعاد والی چیزیں موجود ہیں، 2 بادی جھلیاں، 3 بادی اجسام، اور اس سے بھی زیادہ۔ ان سب کو اکٹھا برینز کہا جاتا ہے۔ برینز؟ میمبرین سے؟ جی بالکل۔ اچھا، تو کائنات میں صرف سٹرنگز ہی نہیں بلکہ یہ برینز بھی ہیں۔ اس کا ہماری کائنات سے کیا تعلق ہے؟ اس نے ایک بہت ہی چونکا دینے والے خیال کو جنم دیا جسے برین ورلڈ منظرنامہ کہتے ہیں۔ خیال یہ ہے، کیا ہو اگر ہماری پوری 3 بادی کائنات جس میں اربوں کہکشائیں ہیں خود ایک بہت بڑی 3 برین ہو؟ اور یہ برین ایک اونچا آبادی خلا جسے بلک کہا جاتا ہے میں تیر رہی ہو؟ بالکل۔ ایک منٹ، یعنی ہماری پوری کائنات ایک بہت بڑے کثیر الآبادی سمندر میں تیرتی ہوئی ایک جھلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں؟ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ بالکل یہی خیال ہے، اور اس ماڈل کی طبیعیات بہت دلچسپ ہے۔ اس کے مطابق ہماری کائنات کے زیادہ تر ذرات جیسے الیکٹران، کوارک اور روشنی کے فوٹونز کھلے اسٹرنگ سے بنے ہیں جن کے دونوں سرے ہماری برین سے چپکے ہوئے ہیں۔ وہ اس برین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے؟ جی بالکل۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور ہماری بنائی ہوئی ہر چیز بشمول روشنی اس 3 بیادی کائنات میں قید ہیں۔ ہم دوسری برینز کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ ہم سے 1 ملی میٹر کے فاصلے پر ہی ایک اور جہت میں تیر رہی ہوں۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی ہمارے بالکل قریب ایک اور دنیا ہو سکتی ہے اور ہمیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ لیکن اگر روشنی بھی اس برین سے باہر نہیں جا سکتی تو پھر کیا کوئی چیز ہے جو ان کائناتوں کے درمیان رابطہ کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اور وہ وہی چیز ہے جس نے اسٹرنگ تھیوری کو شروع میں اتنی شہرت دی تھی، کشش ثقل۔ گریویٹونز۔ گریویٹونز یعنی کشش ثقل کے ذرات بند لوپ سے بنے ہیں۔ چونکہ ان کے کوئی سرے نہیں ہوتے، وہ کسی ایک برین سے بندھے نہیں ہوتے، وہ بلک میں آزادانہ سفر کر سکتے ہیں ایک برین سے دوسری برین تک۔ تو کشش ثقل وہ واحد قوت ہے جو ان متوازی کائناتوں کے درمیان کی دیوار کو توڑ سکتی ہے؟ جی۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ اس خیال کو جانچنے کا کوئی طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ صرف ریاضیاتی کھیل نہیں ہے تو کیا ہم اس کا کوئی ثبوت تلاش کر سکتے ہیں؟ یہی اس خیال کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں قابل آزمائش پیش گوئیاں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اس پرانے سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ کشش ثقل باقی قوتوں کے مقابلے میں اتنی کمزور کیوں ہے؟ ہاں، وہ میگنیٹس اور پیپر کلپ والی مثال۔ ایک چھوٹا سا میگنیٹس پوری زمین کی کشش ثقل کو شکست دے دیتا ہے۔ بالکل۔ برین ورلڈ ماڈل کہتا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ کشش ثقل کی زیادہ تر طاقت دوسری ابعاد میں لیک ہو جاتی ہے۔ یعنی کشش ثقل کمزور نہیں ہے، بس اس کا زیادہ تر حصہ ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ تو اسے ہم ٹیسٹ کیسے کریں گے؟ وہ ممکنہ طریقے کتاب میں بتائے گئے ہیں۔ پہلا، بہت ہی چھوٹے فاصلوں پر کشش ثقل کی طاقت کو ناپنا۔ نظریہ کہتا ہے کہ اگر ہم ملی میٹر سے بھی چھوٹے پیمانے پر کشش ثقل کی پیمائش کریں تو وہ اچانک بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔
کیونکہ ان چھوٹے فاصلوں پر گریویٹونز کو اضافی آباد میں لیک ہونے کا موقع نہیں ملتا؟ صحیح پکڑا۔ اور دوسرا طریقہ زیادہ دلچسپ ہے، سارن میں موجود لارج ہیڈرون کولائیڈر یعنی LHC میں تجربات۔ وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ جب وہاں بہت تیز رفتار ذرات کو ٹکرایا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اس ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے کچھ گریویٹونز ہماری برین سے نکل کر بلک میں چلے جائیں۔ اور ہمیں وہ کیسے نظر آئیں گے؟ ہمیں یہ گمشدہ توانائی کے طور پر نظر آئے گا۔ مطلب جب ہم ٹکراؤ سے پہلے اور بعد کی توانائی کا حساب لگائیں گے تو کچھ توانائی کم ہوگی۔ تو اگر ہمیں LHC میں ایسی توانائی ملتی ہے جو ان اکاؤنٹڈ ہو، تو یہ اس بات کا بالواسطہ ثبوت ہو سکتا ہے کہ اضافی آباد موجود ہیں اور ہماری کائنات واقعی ایک برین ہے؟ بالکل، اور یہ دوسری کائناتوں کی موجودگی کا پہلا ٹھوس اشارہ ہوگا۔ یہ خیال ہی ذہن کو گھما دیتا ہے۔ اچھا، اگر اس کثیر الآبادی خلا میں اور بھی برینز موجود ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہوگا اگر دو برینز آپس میں ٹکرا جائیں؟ آپ نے بالکل وہی سوال پوچھا جس نے ایک اور اس سے بھی زیادہ انقلابی ملٹی ورس ماڈل کو جنم دیا، سائیکلک ملٹی ورس، یعنی دوہری کائنات کا نظریہ۔ اور یہ بگ بینگ کی ایک بالکل نئی تشریح پیش کرتا ہے نا؟ جی ہاں، ہم تو بگ بینگ کو وقت و کائنات کا آغاز سمجھتے ہیں۔ سائیکلک ماڈل کہتا ہے کہ جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں وہ شاید دو متوازی برین کائناتوں کا ایک بہت بڑا ٹکراؤ تھا۔ ایک کائناتی ٹریفک حادثہ کہہ سکتے ہیں۔ اس ٹکراؤ نے بے پناہ توانائی خارج کی جس سے مادہ اور تابکاری پیدا ہوئی اور ہماری کائنات پھیلنا شروع ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے ہم بگ بینگ کے بعد دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چکر ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس ماڈل کے مطابق ٹکراؤ کے بعد دونوں برینز الگ ہو جاتی ہیں، پھیلتی ہیں اور ٹھنڈی ہوتی ہیں، جیسے ہماری کائنات اربوں سال سے کر رہی ہے۔ اور پھر ایک وقت کے بعد شاید ان کے درمیان موجود کسی قوت کی وجہ سے وہ دوبارہ ایک دوسرے کی طرف کھنچنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ کھنچاؤ اربوں سال تک جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ ٹکراتی ہیں۔ اور ایک نیا بگ بینگ ہوتا ہے جس سے ایک نئی کائنات جنم لیتی ہے۔ جی، تو یہ تخلیق اور فنا کا ایک لامتناہی چکر ہے، کائناتوں کا ایک سلسلہ جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر بگ بینگ پچھلی کائنات کے خاتمے اور نئی کائنات کے آغاز کی علامت ہے۔ بالکل، یہ وقت کے آغاز کے تصور کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس ماڈل میں کوئی ایک آغاز نہیں ہے، صرف ایک لامتناہی چکر ہے۔ آئیے ایک لمحے کے لیے رک کر اس منطقی سلسلے کو دیکھتے ہیں جو ہمیں یہاں تک لایا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم نے کائنات کے دو بنیادی نظریات کے درمیان ایک تضاد کو حل کرنے کی کوشش سے آغاز کیا۔ اس کوشش نے ہمیں اسٹرنگ تھیوری تک پہنچایا، جس کا کہنا تھا کہ ہر چیز چھوٹے دھاگوں سے بنی ہے۔ پھر اس نظریے کی ریاضی کو کام کرنے کے لیے اضافی آباد کی ضرورت پڑی۔ اور جب ہم نے ان اضافی آباد کو سنجیدگی سے لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان میں صرف اسٹرنگز ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری کائناتیں یعنی برینز بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ اور اس خیال نے کہ ہماری کائنات خود ایک برین ہے ہمیں دو امکانات دکھائے، یا تو دوسری کائناتیں ہمارے بالکل قریب ایک اور جہت میں موجود ہیں، یعنی برین ورلڈ ملٹی ورس، یا پھر ہماری کائنات کا آغاز یعنی بگ بینگ دراصل دو ایسی ہی کائناتوں کا ٹکراؤ تھا جو ایک لامتناہی چکر کا حصہ ہے، یعنی سائیکلک ملٹی ورس۔ یہ واقعی ایک سادہ سے سوال سے شروع ہو کر حقیقت کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو بدل دینے والا سفر ہے۔ اختتام سے پہلے کتاب ایک بہت گہری سوچ چھوڑ جاتی ہے جسے میں سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے بات کی کہ گریویٹونز یعنی کشش ثقل وہ واحد چیز ہے جو ان برین ورلڈز کے درمیان سفر کر سکتی ہے۔ اگر کشش ثقل ہی ان دوسری کائناتوں میں جھانکنے کی ہماری واحد کھڑکی ہے تو یہ رابطہ کیسا نظر آ سکتا ہے؟ کیا کشش ثقل میں ہونے والی وہ لطیف تبدیلیاں جنہیں ہمارے آلات کائناتی شور سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ دراصل کسی دوسری دنیا کی سرگوشیاں ہو سکتی ہیں؟ ہاں، کیا ہماری کہکشاں پر پڑنے والا کوئی نامعلوم کشش کا اثر کسی قریبی برین کائنات کی موجودگی کا اشارہ ہو سکتا ہے؟ کتاب اس کا جواب نہیں دیتی، لیکن یہ سوال ہمیں اس کشش ثقل کی نوعیت پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ شاید یہ صرف سیاروں اور ستاروں کو جوڑنے والی قوت نہیں، بلکہ کائناتوں کے درمیان ایک پل بھی ہے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم اس سفر کو اور آگے لے جائیں گے۔
ہم باب 6 یعنی لینڈسکیپ ملٹیورس اور باب 7 سائنس اور ملٹیورس پر بات کریں گے۔ ہم اس مسئلے پر واپس آئیں گے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، یعنی خربوں کے لابیہ و اشکال کا معمہ۔ اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے اسٹرنگ تھیوری اس خامی کو اپنی سب سے بڑی خوبی میں بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اس پر ہونے والی شدید سائنسی بحث کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا ملٹی ورس کا نظریہ سائنس بھی ہے یا صرف فلسفہ؟ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کائناتی جاسوسی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے۔ بالکل ایک جاسوسی کہانی جیسی ہی ہے۔ اور ہمارے پاس سراغ کے طور پر صرف ایک چیز ہے، ایک عدد۔ ایک بہت ہی پراسرار عدد۔ جی، ایک ناقابل یقین حد تک چھوٹا پراسرار عدد جو ہماری پوری کائنات کے مقدر کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہ عدد اتنا عجیب ہے کہ اس نے سائنسدانوں کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ دہائیوں تک پریشان رکھا ہے۔ تو آج برائن گرین کی کتاب دی ہڈن ریالٹی کے چوتھے حصے میں اسی عدد کی وضاحت کی تلاش ہمیں اسٹرنگ تھیوری کی ایک ایسی دنیا میں لے جائے گی جہاں شاید 10 کی طاقت 500 ممکنہ کائناتیں موجود ہیں۔ بالکل، اور وہاں سے پھر ہم اس سوال پر آئیں گے کہ کیا یہ نظریہ سائنس ہے یا صرف ایک بہت ہی خوبصورت کہانی؟ یعنی کیا ملٹی ورس کا یہ تصور سائنس کے دائرے میں آتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ آج کی بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا کرائم سین سمجھے 1998 کا ہے۔ اچھا۔ ماہرین فلکیات دور دراز کہکشاؤں کا مشاہدہ کر رہے تھے اور سب کو یہی امید تھی کہ کائنات کا پھیلاؤ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ ہو رہا ہے۔ آخر کشش ثقل یعنی گریوٹی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو پھیلاؤ کو سست ہونا چاہیے، ظاہر ہے۔ بالکل، لیکن نتیجہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ کائنات کا پھیلاؤ سست نہیں بلکہ تیز ہو رہا تھا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی دریافت نہیں تھی، اس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ خلا میں کوئی نامعلوم منفی کشش والی توانائی موجود ہے جو ہر چیز کو ایک دوسرے سے پرے دھکیل رہی ہے۔ جی، اسی کو ڈارک انرجی یا زیادہ تکنیکی زبان میں کائناتی مستقل یعنی کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ وہی کائناتی مستقل ہے جسے آئنسٹائن نے اپنی مساوات میں ڈالا تھا اور پھر اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دے دیا تھا۔ بالکل وہی، لیکن اصل مسئلہ تو اس توانائی کی مقدار تھی۔ جب سائنسدانوں نے اسے ناپا تو جو عدد سامنے آیا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کتنا تھا وہ عدد؟ قدرتی اکائیوں میں اس کی قدر تھی تقریباً 10 کی طاقت منفی 123۔ 10 کی طاقت منفی 123۔ جی، 10⁻⁻123۔ اب یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ کتنا چھوٹا عدد ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر آپ ایک ایٹم کو پوری کائنات جتنا بڑا کریں تو یہ عدد اس ایٹم کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے ذرے جتنا ہوگا۔ یہ تقریباً صفر ہے، لیکن صفر نہیں ہے۔ جبکہ کوانٹم فیلڈ تھیوری کی پیشگوئیوں کے مطابق تو اس کی قدر بہت بڑی ہونی چاہیے تھی۔ بہت بہت بڑی۔ تو سائنسدانوں کے سامنے ایک بہت بڑی پہیلی تھی۔ یہ عدد اتنا عجیب کیوں ہے؟ یہ بالکل صفر کیوں نہیں ہے، لیکن صفر کے اتنا قریب کیوں ہے کہ زندگی کا وجود ممکن ہو سکے؟ اگر یہ ذرا بھی بڑا ہوتا تو کائنات اتنی تیزی سے پھیلتی کہ ستارے اور گیلیکسیاں بنی نہ پاتی۔ بالکل، اور یہیں سے اسٹرنگ تھیوری ایک غیر متوقع ہیرو کی طرح کہانی میں داخل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسٹرنگ تھیوری کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اسٹرنگ تھیوری کا بنیادی خیال تو یہ ہے کہ ہماری کائنات میں 3 سے زیادہ جہتیں یعنی ڈائمینشنز ہیں۔ جی، یہ اضافی جہتیں۔ ہاں، یہ اضافی جہتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ہم انہیں دیکھ یا محسوس نہیں کر سکتے، لیکن کتاب کا اہم نقطہ یہ ہے کہ ان اضافی جہتوں کی کوئی ایک مخصوص شکل نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر؟ ان کی لا تعداد ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت ہی چھوٹی اور پیچیدہ شکلوں میں گڑی مڑی ہوئی ہیں، جیسے کوئی بہت ہی نفیس اوریگامی ہو۔ ان شکلوں کو کلابی یاو شیپس کہتے ہیں۔ اور ہر الگ شکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر الگ شکل ایک الگ قسم کی کائنات کے بنیادی قوانین طے کرتی ہے، اور یہاں سب سے حیران کن بات ان ممکنہ شکلوں کی تعداد ہے۔ یہ 1، 2 یا 1000 نہیں۔ کتنی ہے؟ اندازہ ہے کہ یہ تعداد 10 کی طاقت 500 تک ہو سکتی ہے۔ 10 کی طاقت 500؟ یہ تو دماغ کو سن کر دینے والا عدد ہے۔ اس کا تصور کیسے کیا جائے؟ اس کا تصور کرنا تقریباً ناممکن ہے۔
پوری کائنات میں جتنے ایٹم ہیں ان کی تعداد تقریباً 10 کی طاقت 80 ہے۔ یہ 10 کی پاور 500 کا عدد اس سے بھی کھربوں کھربوں گنا بڑا ہے۔ تو یہ صرف ایک بڑا عدد نہیں، یہ امکانات کا ایک لامحدود سمندر ہے۔ جی، اور ان تمام ممکنہ کائناتوں کے مجموعے کو ہی کتاب میں اسٹرنگ لینڈسکیپ کہا گیا ہے۔ لینڈسکیپ؟ ہاں، اسے ایک ایسے پہاڑی سلسلے کی طرح سوچیں جس نے 10 کی پاور 500 وادیاں ہیں، اور ہر وادی ایک الگ قسم کی کائنات کی نمائندگی کرتی ہے جس کے اپنے قوانین ہیں۔ واہ! تو یہ 10 کی پاور 500 وادیوں کا ایک وسیع لینڈسکیپ ہے، اور ہر وادی ایک ممکنہ کائنات ہے۔ تو اس لینڈسکیپ کا ہماری اس 10 کی پاور -123 والی پراسرار عدد کی پہیلی سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ اس لینڈسکیپ کے ماڈل میں ہر وادی کی گہرائی اس کائنات میں موجود کائناتی مستقل کی قدر کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا۔ اب جب آپ کے پاس 10 کی پاور 500 مختلف وادیاں ہوں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ان میں سے کچھ وادیوں کی گہرائی صفر کے بہت قریب ہوگی۔ شماریاتی طور پر یہ تقریباً یقینی ہے۔ یعنی تھیوری یہ نہیں کہتی کہ ہماری کائنات کو لازماً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، بلکہ یہ کہتی ہے کہ اتنے زیادہ امکانات میں سے ہماری جیسی کائنات کا وجود ممکن ہے جہاں کائناتی مستقل کی قدر بہت چھوٹی ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ وضاحت کچھ زیادہ ہی آسان نہیں لگتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ایک مشکل سوال کا جواب دینے کے بجائے صرف یہ کہہ دیا کہ چونکہ اتنی ساری کائناتیں ہیں اس لیے ہماری ولی ایسی ہے۔ صحیح۔ یہ اب بھی اس بات کا جواب نہیں دیتا کہ ہم ایسی ہی کائنات میں کیوں ہیں جو زندگی کے لیے اتنی بہترین ہے۔ کیا یہ سائنس ہے یا مسئلے سے جان چھڑانا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کتاب اینتھروپک پرنسپل یعنی اینتھروپک اصول کا تصور پیش کرتی ہے۔ اینتھروپک اصول؟ جی، یہ کوئی گہرا طبیعتی قانون نہیں بلکہ ایک منطقی دلیل ہے جسے انتخابی تعصب یا سلیکشن بائس کہتے ہیں۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وجود خود ایک فلٹر کا کام کرتا ہے۔ فلٹر کا کام کرتا ہے یعنی ہم صرف اسی کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جس کے قوانین زندگی کو وجود میں آنے کی اجازت دیں۔ تو یہ وہی بات ہوئی جیسے ہم پوچھیں کہ زمین سورج سے بالکل ٹھیک فاصلے پر کیوں ہے؟ ہاں بالکل۔ اگر کائنات میں اربوں سیارے ہیں تو ظاہر ہے ہم اسی سیارے پر پیدا ہوں گے جہاں پانی مائع حالت میں رہ سکتا ہے اور زندگی پھنپ سکتی ہے۔ یہ کوئی معجزہ نہیں، بس ایک منطقی نتیجہ ہے۔ باقی سیاروں پر کوئی سوال پوچھنے والا ہی موجود نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے، یہی اینتھروپک استدلال ہے۔ اگر کائناتی مستقل کی قدر بہت زیادہ ہوتی تو کائنات کہکشیں بننے سے پہلے ہی پھٹ کر بکھر جاتی، اور اگر بہت زیادہ منفی ہوتی تو کائنات خود اپنے بوجھ تلے دب کر ختم ہو جاتی۔ دونوں صورتوں میں ہم یہاں یہ گفتگو کرنے کے لیے موجود نہ ہوتے۔ تو ہمارا وجود ہی اس بات کی گواہی ہے کہ ہم ایک ایسی وادی میں رہتے ہیں جو زندگی کے لیے موزوں ہے۔ جی، تو اگر ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑیں، ایک طرف ابدی پھیلاؤ یعنی ایٹرنل انفلیشن کا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ نئی کائناتیں بلبلوں کی طرح مسلسل پیدا ہو رہی ہیں، صحیح، اور دوسری طرف اسٹرنگ تھیوری کا 10,500 وادیوں والا لینڈسکیپ ہے۔ جب آپ ان دونوں کو ملاتی ہیں تو لینڈسکیپ ملٹی ورس کی مکمل تصویر سامنے آتی ہے۔ کیسے؟ ابدی پھیلاؤ کا عمل اس لینڈسکیپ کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ ہر نیا بلبلا جو بنتا ہے وہ اس لینڈسکیپ کی 10,500 وادیوں میں سے کسی ایک میں گرتا ہے اور اس کے قانون اپنا لیتا ہے۔ اچھا۔ اس طرح اربوں کھربوں بلبلا نما کائناتیں وجود میں آتی ہیں، ہر ایک کے اپنے طبیعتی قانون ہوتے ہیں، اور ہم ان میں سے ایک ایسے بلبلے میں رہتے ہیں جہاں حالات بالکل درست ہیں۔ یہ واقعی ذہن گھما دینے والا تصور ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا اور شاید سب سے مشکل سوال، کیا یہ سب واقعی سائنس ہے؟ ہم ایک ایسی ملٹی ورس کی بات کر رہے ہیں جسے ہم کبھی دیکھ نہیں سکتے، کبھی اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو کیا یہ سائنس کے دائرے سے نکل کر فلسفے کی دنیا میں داخل نہیں ہو جاتا؟ یہ اس بحث کا سب سے اہم اور متنازع حصہ ہے۔ کتاب کے مطابق ایک سائنسی نظریے کو قابل آزمائش یعنی ٹیسٹیبل ہونا چاہیے۔ صحیح، اسے پرکھا جا سکے۔ جی،
लेकिन मल्टीवर्स को परखने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरी कायनातों में दूरबीन से झांकें। ऐसा करना शायद हमेशा नामुमकिन रहे। तो फिर कैसे परखेंगे? असल मकसद ये है कि मल्टीवर्स का फ्रेमवर्क हमारी अपनी कायनात के बारे में ऐसी पेशगोइयां करे जिन्हें हम तजुर्बात से जांच सकें। अच्छा, इसकी कोई मिसाल? ये कैसे मुमकिन है? मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि कोई मल्टीवर्स नजरिया ये पेशगोई करता है कि तमाम कायनातों में इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक जैसा ही होना चाहिए। ठीक है। अगर हम मुस्तकबिल में किसी तजुर्बे से ये साबित कर दें कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुख्तलिफ भी हो सकता था, तो वो मल्टीवर्स नजरिया गलत साबित हो जाएगा। इस तरह नजरिया काबिले तरदीद यानी फॉल्सिफाइबल बन जाता है, जो साइंस की एक बुनियादी शर्त है। अच्छा, तो मकसद दूसरी कायनातों का मुशाहिदा नहीं, बल्कि उनके वजूद से हमारे अपने जहां के बारे में नताइज अख्ज़ करना है। बिल्कुल। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ऐसी कोई भी पेशगोई करने के लिए हमें ये जानना होगा कि मल्टीवर्स में किस किस्म की कायनातें आम हैं और कौन सी नायाब। जी हाँ। यानी अगर हमें पेशगोई करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जैसी कायनात के बनने का इम्कान कितना है, लेकिन लामहदूद कायनातों में कितना और इम्कान का हिसाब कैसे लगाया जाए। और यहीं पर हम एक बहुत गहरे रियाजियाती और फलसफियाना मसले से टकराते हैं, जिसे किताब में पैमाइश का मसला यानी द मेजर प्रॉब्लम कहा गया है। पैमाइश का मसला? जी, मसला ये है कि लामहदूद के साथ आम मंतक काम नहीं करती। इसका क्या मतलब? एक सादा सी मिसाल लें। क्या तमाम आदाद यानी 1, 2, 3 वगैरह ज्यादा हैं या सिर्फ जुफ्त आदाद 2, 4, 6 वगैरह? जाहिर है तमाम आदाद ज्यादा हैं क्योंकि उनमें जुफ्त और ताक दोनों शामिल हैं। एक तरफ से देखें तो यही लगता है, लेकिन दूसरी तरफ हर अदद को 2 से ज़र्ब देकर इसका एक जुफ्त जोड़ा बनाया जा सकता है ना? 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6। हाँ, ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि दोनों की तादाद बराबर है, दोनों ही लामहदूद है। जब लामहदूद मजमुओं का मुवाजना करने के एक से ज्यादा मंतकी तरीके हों, तो कौन सा तरीका दुरुस्त है? ओह, तो जब हम लामहदूद बुलबुलानुमा कायनातों की बात करते हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक किस्म की कायनातें दूसरी किस्म की कायनातों से ज्यादा हैं? हमारे पास उनको गिनने या उनका मुवाजना करने का कोई मुत्तफिका तरीका ही नहीं है। बिल्कुल। और जब तक हमारे पास ये पैमाइश करने का कोई तरीका नहीं, हम इम्कानात यानी प्रोबेबिलिटीज का हिसाब नहीं लगा सकते। और इम्कानात के बगैर हम ठोस साइंसी पेशगोइयां नहीं कर सकते। जी, यही मल्टीवर्स फिजिक्स के सामने सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक ये मसला हल नहीं होता, ये नज़रिया मुकम्मल तौर पर पेशगोई करने वाली साइंस नहीं बन सकता। तो इस पर साइंसदानों में इत्तेफाक राय है या इस पर भी बहस जारी है? इस पर बहुत शदीद बहस जारी है। किताब दोनों अतराफ के दलाइल को बहुत मुतवाज़न अंदाज में पेश करती है। अच्छा, क्या हैं वो दलाइल? एक तरफ लियोनार्ड सस्काइन जैसे साइंसदान हैं, जिनका मानना है कि यह भी इब्तदाई दिन है और हमें इस मसले का हल मिल जाएगा, शायद स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर ही कोई उसूल पोशीदा हो। यानी वो पुरुमीद हैं। जी। और दूसरी तरफ नाक़िदीन हैं जो कहते हैं कि एक अदद की वजाहत के लिए लामहदूद और नाकाबिले आजमाइश कायनातों का सहारा लेना साइंस को एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा है, जहां नजरियात को झुटलाना नामुमकिन हो जाता है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि अभी रुको, हल मिल जाएगा, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं कि ये साइंस का रास्ता ही नहीं है। जी, और ये बहस सिर्फ मल्टीवर्स के बारे में नहीं, बल्कि इस बुनियादी सवाल के बारे में है कि एक साइंसी वजाहत की असल नौइयत क्या होनी चाहिए। क्या एक नज़रिया जो हमारे मुशाहिदात की वजाहत तो करता है लेकिन काबिले आजमाइश पेशगोइयां नहीं करता, उसे साइंस माना जा सकता है? यही वो गहरा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। अच्छा, तो हमने एक बहुत बड़ा सफ़र तय किया है। एक छोटे से पुरस्रार अदद यानी कायनाती मुस्तकिल की जासूसी करते हुए हम स्ट्रिंग थियरी के 10 पावर 50 मुमकिना कायनातों पर मुश्तमिल एक वसी लैंडस्केप तक पहुंच गए। जी। हमने देखा कि एंथ्रोपिक उसूल इस वसी लैंडस्केप में हमारी मौजूदगी की वजाहत करने की कोशिश कैसे करता है। और आखिर में हमने इस अजीम तस्वर से जुड़े सबसे बड़े साइंसी चैलेंज पर बात की। हमने ये समझा कि मल्टीवर्स को परखने का तरीका हमारी अपनी कायनात के बारे में पेशगोइयां करना है, लेकिन पैमाइश का मसला इस रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। बिल्कुल।
اسے حل کے بغیر یہ نظریہ پیشگوئی کرنے والی سائنس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا اور ایک دلچسپ فلسفیانہ خیال ہی رہے گا۔ اور یہ ساری بحث ہمیں ایک آخری بہت گہری سوچ پر لا کھڑا کرتی ہے۔ سائنسی وضاحت کا اصل مطلب کیا ہے؟ صدیوں سے ہم یہ مانتے آئے ہیں کہ ہمارے قوانین فطرت منفرد اور حتمی ہیں، لیکن اگر یہ لینڈسکیپ کا نظریہ درست ہے تو ہمارے طبیعیاتی قوانین خود کئی امکانات میں سے صرف ایک ہیں جو ایک وسیع تر کائناتی لاٹری کا نتیجہ ہیں۔ اس صورت میں حتمی سچائی کی ہماری تلاش کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ تو آگے کیا؟ اگلا حصہ باب 8 کا ہوگا، کوانٹم پیمائش کی کئی دنیایں، جس میں ہم کوانٹم ملٹی ورس کی تفصیلی تشریح اور کوانٹم میکینکس کے مشہور پیمائش کے مسئلے یعنی میجرمنٹ پرابلم پر کتاب کی وضاحت کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ ملٹی ورس کی ایک اور شاید سب سے عجیب قسم ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم کوانٹم میکینکس کی دنیا کے ایک ایسے تصور پر بات کریں گے جو شاید سائنس فکشن سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ ہم برائن گرین کی کتاب دی ہڈن ریالٹی کے 8ویں باب کوانٹم پیمائش کی کئی دنیایں کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس باب میں فزکس کا ایک بہت ہی پرانا اور پراسرار جرم چھپا ہوا ہے۔ یہ تعارف تو بہت دلچسپ ہے، اور یہ جرم ایک طرح سے ہر لمحہ کائنات کے ہر کونے میں ہو رہا ہے۔ ایک امکانات کی لہر ہے جسے ہم احتمالی لہر کہتے ہیں۔ اس میں کئی ممکنہ حقیقتیں ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور پھر اچانک وہ منہدم ہو کر صرف ایک حقیقت میں بدل جاتی ہے، اور شک کی سوئی ہمیشہ مشاہدہ کرنے والے پر رہی ہے، یعنی ہم پر۔ بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم باقی تمام امکانات کا قتل کر دیتے ہیں، لیکن پھر ایک نوجوان ذہین سائنسدان نے آ کر کہا، رکو، جرم ہوا ہی نہیں۔ تو آج ہم اسی پراسرار کہانی کی تہہ تک پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہماری اس دنیا کی لاتعداد کاپیاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے جائے وقوع پر واپس جانا ہوگا، یعنی کوانٹم میکینکس کی بنیادی بات پر۔ یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی ذرہ، جیسے ایک الیکٹران، وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ حتمی جواب نہیں دیتا، صرف امکانات بتاتا ہے۔ جی، اور ان تمام امکانات کو ایک ریاضیاتی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے جسے احتمالی لہر یا پروبیبلٹی ویو کہتے ہیں۔ آپ اسے امکانات کا ایک بادل سمجھ سکتی ہیں۔ جہاں یہ بادل زیادہ گھنا ہے وہاں ذرے کے پائے جانے کا امکان زیادہ ہے، اور جہاں یہ ہلکا ہے وہاں امکان کم۔ یہ کوانٹم دنیا کا بنیادی اصول ہے جسے شروڈنگر کی مساوات سے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس ذرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کوئی ڈیٹیکٹر لگاتے ہیں، یہ امکانات کا بادل غائب ہو جاتا ہے اور الیکٹران ہمیں صرف ایک ہی جگہ پر ملتا ہے۔ تو باقی تمام امکانات کہاں گئے؟ اس مسئلے کا سب سے پرانا اور مشہور حل کوپن ہیگن تشریح ہے۔ یہ نیلز بوہر جیسے بڑے سائنسدانوں نے پیش کی تھی۔ بوہر کا نظریہ ایک طرح سے کام تو کرتا تھا، لیکن یہ فزکس دانوں کو کبھی پوری طرح آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہضم نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشاہدے کا عمل اس لہر کو مندہم یا کولیپس کر دیتا ہے، یعنی ہمارا دیکھنا ہی حقیقت کو ایک شکل دیتا ہے۔ لیکن یہ بات بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ جیسے کہ مشاہدہ آخر ہے کیا اس کے لیے کسی انسان کا شعور ضروری ہے؟ اگر ایک بلی کمرے میں موجود الیکٹران کو دیکھے تو کیا لہر مندہم ہو جائے گی؟ یا ایک کیمرہ بھی کافی ہے؟ بالکل۔ کتاب کے مطابق بوہر نے کبھی بھی کوانٹم دنیا اور ہماری بڑی دنیا کے درمیان کوئی واضح لکیر نہیں کھینچی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، بس مان لو، سوال مت کرو۔ اور یہی بات بہت سے سائنسدانوں کو بے چین کرتی تھی۔ یہ فزکس کم اور جادو زیادہ لگتا تھا کہ ایک بنیادی قانون یعنی شروڈنگر کی مساوات ایک خاص لمحے پر آ کر اچانک کام کرنا چھوڑ دے، صرف اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس کی کوئی ریاضیاتی وضاحت موجود نہیں تھی۔ اور پھر پرنسٹن یونیورسٹی میں ایک ایسا طالب علم آیا جو سوال کرنے سے نہیں ڈرتا تھا، ایوریٹ۔ اس نے ایک بہت سادہ لیکن انقلابی سوال پوچھا، کیا ہو اگر احتمالی لہر کبھی مندم ہوتی ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر شروڈنگر کی مساوات ہمیشہ ہر حال میں لاگو ہوتی ہو؟
یہ ایک زبردست نکتہ ہے۔ ایوریٹ کا اصل کمال یہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی نئی فزکس ایجاد کی، بلکہ اس نے کہا کہ فزکس بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ ہماری سوچ میں ہے۔ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ مساوات ہمیں جو حقیقت دکھا رہی ہے، ایک شاخوں میں بٹی ہوئی حقیقت، وہی سچ ہے۔ اس نے کہا کہ لہر مندم نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب پیمائش کی جاتی ہے تو کائنات خود تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ، کائنات تقسیم ہو جاتی ہے؟ یہ سننے میں تو بہت عجیب ہے۔ مطلب اگر ایک الیکٹران دو جگہوں الف اور بے پر ہو سکتا ہے، تو جب میں اسے ناپتا ہوں تو کیا پوری کائنات کی دو کاپیاں بن جاتی ہیں؟ ایوریٹ کے نظریے کے مطابق بالکل یہی ہوتا ہے۔ ایک کائنات وجود میں آتی ہے جس میں آپ کا ورژن الیکٹران کو مقام الف پر دیکھتا ہے، اور ٹھیک اسی لمحے ایک دوسری متوازی کائنات وجود میں آتی ہے جس میں آپ کا ایک اور ورژن الیکٹران کو مقام بے پر دیکھتا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ کیا واقعی کوئی سائنسدان یہ مانتا ہے کہ میرے ناشتے میں انڈا کھانے یا نہ کھانے کے فیصلے پر کائنات کی دو کاپیاں بن گئی؟ یہ تو محض ایک ریاضیاتی چال لگتی ہے۔ یہی تو اس نظریے کا سب سے چونکا دینے والا پہلو ہے۔ ایوریٹ کا موقف تھا کہ یہ تمام کائناتیں یکساں طور پر حقیقی ہیں، کوئی بھی اصل نہیں اور باقی نقل نہیں۔ سب اصلی ہیں؟ جی، ہر ممکنہ نتیجہ اپنی الگ مکمل کائنات میں حقیقت بن جاتا ہے، اور یہ کوئی اضافی مفروضہ نہیں، بلکہ یہ صرف موجودہ کوانٹم تھیوری کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تصور ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کتاب اسے سمجھانے کے لیے دو کہانیوں کا ذکر کرتی ہے، شاید اس سے کچھ وضاحت ملے۔ جی، یہ ایک بہت مفید طریقہ ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ایک ہے کائنات کی اصل آپریٹنگ سسٹم کی کہانی۔ یہ کہانی خالصتاً ریاضی کی زبان میں ہے، جسے شروڈنگر کی مساوات بیان کرتی ہے۔ اس میں کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی انہدام یا تقسیم نہیں، بس ایک بہت بڑی پیچیدہ احتمالی لہر ہے جو وقت کے ساتھ بدل رہی ہے۔ اور دوسری کہانی؟ وہ کیا ہے؟ دوسری کہانی ہے ہمارا یوزر انٹرفیس، یعنی ہمیں کیا نظر آتا ہے اور ہم حقیقت کو کیسے محسوس کرتے ہیں۔ اچھا۔ جب ہم پیمائش کرتے ہیں تو اس بڑی لہر کے اندر موجود ہمارے حصے، یعنی ہم، ہمارا پیمائشی آلہ اور وہ ذرہ، وہ الگ الگ شاخوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ہر شاخ ایک مکمل حقیقت کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ تو متوازی دنیاؤں کا تصور اسی یوزر انٹرفیس کی کہانی کا حصہ ہے۔ بالکل، اور یہ شاخیں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتیں، اس لیے ہماری شاخ میں موجود ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گویا لہر منہدم ہو کر صرف ایک نتیجے پر آ گئی ہے اور باقی سب غائب ہو گیا ہے۔ تقسیم اور متوازی دنیاؤں جیسے الفاظ اسی کہانی کا حصہ ہیں جو ہمیں اس ریاضیاتی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اتنی ساری دنیایں واقعی موجود ہیں تو ہم انہیں محسوس کیوں نہیں کرتے؟ اگر میرے برابر میں ہی ایک اور کائنات موجود ہے تو مجھے اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب کتاب میں ڈی کوہیرنس کے تصور سے دیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت اہم خیال ہے۔ جب کوئی کوانٹم سسٹم کسی بڑے ماحول سے تعامل کرتا ہے، جیسے ایک الیکٹران جب کسی بڑے پیمائشی آلے سے ٹکراتا ہے، تو اس کی لہر کی خصوصیات ماحول میں پھیل جاتی ہیں۔ ایک منٹ، ماحول میں پھیل جاتی ہوں سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتی؟ بالکل یہی۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے دو ریڈیو اسٹیشنز بالکل الگ الگ فریکوینسی پر چل رہے ہوں۔ دونوں سگنل ہوا میں موجود ہیں، ایک ہی جگہ پر، لیکن آپ کا ریڈیو ایک وقت میں صرف ایک ہی پکڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ دوسری فریکوینسی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جی۔ ڈی کوہیرنس کائنات کی مختلف شاخوں کو اسی طرح الگ الگ فریکوینسی پر ڈال دیتی ہے۔ وہ سب موجود ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے تقریباً غیر مرئی ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو ہر کائنات اپنی دھن میں مگن ہے اور دوسری کائناتوں کے شور سے محفوظ ہے۔ یہ وضاحت تو منطقی لگتی ہے، لیکن مجھے اب بھی ایک بنیادی مسئلے پہ الجھن ہے۔ اگر ہر ممکنہ نتیجہ کسی نہ کسی دنیا میں سچ ہو جاتا ہے تو پھر امکان یا پروبیبلٹی کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ آپ نے اس نظریے کی سب سے بڑی کمزوری پر انگلی رکھی ہے۔ یہ کئی دنیاؤں کی تشریح پر سب سے سنگین اعتراض ہے۔ کوانٹم میکینکس کی تمام پیش گوئیاں احتمالات پر مبنی ہیں۔
اگر ایک الیکٹران کے مقام الف پر پائے جانے کا امکان 80% اور مقام باں پر 20% ہے تو تجربات بھی یہی دکھاتے ہیں۔ لیکن ایوریٹ کے نظریے میں ایک کائنات میں وہ الف پر پایا جاتا ہے اور دوسری میں باں پر، مطلب دونوں واقعات 100% یقین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ 80-20 کا تناسب کہاں سے آیا؟ اگر دونوں حقیقتیں بن رہی ہیں تو امکانات کی بات ہی بے معنی ہو جاتی ہے۔ کتاب اس الجھن کو ایک بہترین فکری تجربے سے واضح کرتی ہے۔ فرض کریں کہ کوئی بہت ترقی یافتہ خلائی مخلوق آپ کی لاکھوں کاپیاں بناتی ہے۔ وہ آپ سے ایک معاہدہ کرتے ہیں، آپ کی ایک کاپی کو شدید اذیت دی جائے گی، جبکہ باقی تمام لاکھوں کاپیوں کو ایسی طاقتیں ملیں گی کہ وہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکیں۔ کیا آپ یہ پیشکش قبول کریں گے؟ میں تو یہ پیشکش ہرگز قبول نہ کروں۔ مجھے اپنی اس والی کاپی سے بہت پیار ہے، بھلے ہی باقی لاکھوں کاپیاں مزے کریں، مجھے اذیت نہیں سہنی۔ آپ کا جواب اس مسئلے کی جڑ کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ اعداد و شمار کے لحاظ سے اچھے نتیجے کا امکان بہت زیادہ ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ برے نتیجے کا ہونا بھی یقینی ہے۔ آپ کی ایک کاپی کا اذیت پانا طے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہر نتیجہ حقیقی ہو تو امکان کی تعریف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس مسئلے کے کئی حل تجویز کیے ہیں، لیکن اب تک کوئی بھی مکمل طور پر تسلی بخش نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کوانٹم ملٹی ورس کا نظریہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کی تصویر دکھاتا ہے جو ہمارے روزمرہ کے تجربات سے کہیں زیادہ وسیع، پیچیدہ اور عجیب ہے۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں، بلکہ کوانٹم میکینکس کی بنیادی مساوات کو سنجیدگی سے لینے کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ بالکل۔ اگرچہ یہ نظریہ متنازع ہے، خاص طور پر احتمال کے مسئلے کی وجہ سے، لیکن یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم حقیقت کی نوعیت پر گہرائی سے سوچیں۔ یہ ہمیں یہ سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کیا وہی کل حقیقت ہے، یا یہ ایک بہت بڑے شاخ در شاخ درخت کا صرف ایک پتا ہے اور ہم دوسرے پتوں سے بے خبر ہیں۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ میری ایک اور کاپی نے یہ شو ہوسٹ کرنے کے بجائے آج چھٹی لے لی ہوگی اور وہ شاید مجھ سے زیادہ خوش ہو۔ یہ تو انسان کو اپنی زندگی کے ہر فیصلے پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور ہم اپنے سننے والوں کے لیے یہی سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اگر یہ نظریہ درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر چھوٹے بڑے فیصلے نے، ہر ہاں اور ہر نہ نے ایک نئی کائنات کو جنم کیا ہے۔ ایک ایسی کائنات جہاں آپ نے وہ دوسرا راستہ اختیار کیا تھا، وہ نوکری قبول کی تھی، یا وہ بات کہہ دی تھی جو آپ یہاں نہیں کہہ سکے۔ وہ تمام دنیا اتنی ہی حقیقی ہیں جتنی کہ یہ، اور ان میں آپ کی ہی جیسی ایک اور ہستی اپنا الگ سفر طے کر رہی ہے۔ اگلی بار ہم اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ بلیک ہولز اور ہولوگرام ہمیں متوازی دنیاؤں کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ ہم باب 9 یعنی ہولوگرافک ملٹی ورس اور باب 10 یعنی مصنوعی اور حتمی ملٹی ورسز پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہماری حقیقت محض ایک ہولوگرام تو نہیں۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو فزکس کے سب سے گہرے معموں میں سے ایک سے شروع ہوتا ہے، بلیک ہولز۔ اور یہ سفر ہمیں ایک ایسے نتیجے پر پہنچائے گا جسے کتاب کا مصنف تمام متوازی کائناتوں میں سب سے عجیب خیال کہتا ہے، یہ کہ شاید ہماری پوری 3D حقیقت محض ایک دھوکہ ہے، ایک ہولوگرام۔ بالکل۔ آج کی گفتگو کا مقصد ہولوگرافک اصول یعنی ہولوگرافک پرنسپل کی گتھی کو سلجھانا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی متوازی کائنات ہم سے اربوں نوری سال دور ہے، بلکہ یہ کہ ایک بالکل مختلف قسم کی حقیقت ہماری اپنی حقیقت کے ساتھ گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، بالکل ایک پرچھائی کی طرح۔ اور اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے فزکس کے ایک بنیادی قانون پر آئے ایک بحران سے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ 70 کی دہائی میں فزکس کی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور وجہ بنے بلیک ہولز، جو کائنات کے ایک بنیادی قانون کو توڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، حرارکیات کا دوسرا قانون، سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس۔ یہ قانون ہے کیا اور یہ اتنی بڑی ڈیل کیوں تھی؟ یہ قانون روزمرہ زندگی کا ایک بنیادی تجربہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کسی بھی بند نظام میں بے ترتیبی، جسے سائنسدان انٹروپی کہتے ہیں، وہ ہمیشہ بڑھتی ہے۔ اچھا۔
جیسے آپ کا کمرہ خود بخود صاف نہیں ہوتا، وہ وقت کے ساتھ مزید بکھرتا ہے، گرم کافی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کی توانائی ماحول میں پھیل جاتی ہے۔ یہ کائنات کا ایک بنیادی اصول ہے، چیزیں ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بلیک ہولز اس قانون کے لیے خطرہ کیسے بن گئے؟ مسئلہ یہ تھا کہ بلیک ہول ایک کائناتی کوڑے دان کی طرح ہیں۔ اس میں جو بھی جاتا ہے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ جی، اب فرض کریں آپ کے پاس کوئی بہت بے ترتیب چیز ہے، جیسے ٹوٹے ہوئے شیشے کا ایک ڈھیر۔ اس کی انٹروپی بہت زیادہ ہے۔ جب آپ اسے بلیک ہول میں پھینکتے ہیں تو وہ بے ترتیبی کائنات سے غائب ہو جاتی ہے۔ اوہ! اس طرح کائنات کی کل انٹروپی کم ہو گئی، جو اس قانون کو سیدھا سیدھا توڑنے والی بات تھی۔ یہ فزکس کے لیے ایک بہت بڑا بحران تھا۔ یہ تو واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا حل کیسے نکلا؟ کیا کسی نے یہ کہا کہ بلیک ہولز میں بھی انٹروپی ہوتی ہے؟ بالکل، یہی خیال پرنسٹن کے ایک نوجوان طالب علم جیکب بیکنسٹائن نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی چیز بلیک ہول میں گرتی ہے تو اس کی انٹروپی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ بلیک ہول کی اپنی انٹروپی میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت کے بڑے بڑے فزکس دانوں نے اس خیال کو فوراً مسترد کر دیا۔ کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ بلیک ہولز کائنات کی سب سے سادہ چیزیں ہیں۔ ان کی صرف 3 خصوصیات ہوتی ہیں: کمیت، چارج اور گردش۔ ان میں کوئی اندرونی پیچیدگی یا بے ترتیبی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو بیکنسٹائن کا نظریہ ایک دیوار سے ٹکرا گیا۔ اگر بلیک ہول میں انٹروپی ہے تو اس کا درجہ حرارت ہونا چاہیے، اور اس کا مطلب ہے کہ اسے روشنی یا توانائی خارج کرنی چاہیے، جو اس کی تعریف کے ہی خلاف ہے۔ کہانی یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن مجھے شک ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ، جو اس خیال کے سب سے بڑے مخالف تھے، نادانستہ طور پر اسے بچانے والے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے۔ ہاکنگ بیکنسٹائن کے خیال کو غلط ثابت کرنے نکلے۔ انہوں نے کوانٹم میکینکس کے اصولوں کو بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن پر لاگو کیا۔ یعنی اس کی بیرونی حد جہاں سے واپسی ناممکن ہے؟ جی بالکل، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بلیک ہول سے کچھ بھی خارج نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کے حسابات نے انہیں ایک ایسے نتیجے پر پہنچایا جس نے خود انہیں بھی حیران کر دیا۔ اور وہ نتیجہ کیا تھا؟ انہوں نے دریافت کیا کہ کوانٹم اثرات کی وجہ سے بلیک ہولز تابکاری خارج کرتے ہیں۔ کیا؟ جی، جسے آج ہم ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ عمل ہے، لیکن آسان الفاظ میں ایونٹ ہورائزن کے بالکل باہر خالی جگہ میں ذرات اور ضد ذرات کے جوڑے مسلسل بنتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا۔ کبھی کبھار
ایک ذرہ بلیک ہول میں گر جاتا ہے جبکہ اس کا ساتھی باہر خلا میں نکل جاتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے بلیک ہول سے تابکاری خارج ہو رہی ہے۔ تو ہاکنگ نے بیکنسٹائن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں انہیں صحیح ثابت کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بلیک ہولز کا درجہ حرارت بھی ہے اور انٹروپی بھی۔ جی ہاں، اور ہاکنگ نے یہ بھی حساب لگایا کہ یہ انٹروپی کتنی ہے، اور یہیں پر ایک اور حیران کن بات سامنے آئی۔ بلیک ہول کی انٹروپی کا انحصار اس کے حجم یعنی والیوم پر نہیں تھا، تو پھر کس پر تھا؟ بلکہ اس کے ایونٹ ہورائزن کے سطحی رقبے یعنی سرفیس ایریا پر تھا۔ ایک منٹ یہاں رکتے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک بلیک ہول میں کتنی بے ترتیبی یا معلومات سما سکتی ہیں، اس کا تعلق اس کے اندر کی جگہ سے نہیں بلکہ اس کی بیرونی سطح کے رقبے سے ہے۔ یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ بالکل، اور یہی فزکس دانوں کے لیے سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ ہماری پوری زندگی کا تجربہ کہتا ہے کہ زیادہ جگہ مطلب زیادہ ذخیرہ۔ ایک بڑی لائبریری میں زیادہ کتابیں آتی ہیں، ایک بڑی ہارڈ ڈرائیو میں زیادہ ڈیٹا آتا ہے۔ صحیح۔ لیکن کائنات کی آخری حد بلیک ہول اس اصول کو توڑ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ معلومات کی اصل کرنسی حجم نہیں، سطح کا رقبہ ہے۔ یہ کائنات کے آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ایک بنیادی اشارہ تھا۔ لیکن یہ انٹروپی کا تصور اب بھی تھوڑا مبہم ہے۔ ہم اسے بے ترتیبی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا معلومات سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ دراصل انٹروپی چھپی ہوئی معلومات کا ہی دوسرا نام ہے۔ کتاب میں ایک بہت اچھی مثال ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک کتاب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کے تمام حروف ایک بے ترتیب ڈھیر کی صورت میں ہوں تو ان میں کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایک خاص ترتیب میں ہوں تو وہ ہیملٹ کی کہانی سناتے ہیں۔ انٹروپی اس ترتیب میں چھپی معلومات کا پیمانہ ہے۔ اچھا۔ بلیک ہول کے معاملے میں سوال یہ تھا کہ جب آپ ہیملٹ کی کتاب بلیک ہول میں پھینکتے ہیں تو کیا اس کی ساری معلومات، اس کی پوری کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے؟ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ فزکس کا ایک بنیادی قانون جسے ہم بھاپ کے انجنوں سے جوڑتے ہیں، وہ دراصل معلومات کے بارے میں ہے کہ کائنات میں بے ترتیبی کا بڑھنا اصل میں چھپی ہوئی معلومات کا بڑھنا ہے؟ یہ تو بالکل الگ زاویہ ہے۔ یہی اس دریافت کا سب سے انقلابی پہلو تھا۔ اس نے تھرموڈائنامکس، گریوٹی اور انفارمیشن تھیوری کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، اور ہاکنگ کے فارمولے نے یہ بتایا کہ ہیملٹ کی وہ ساری معلومات بلیک ہول کے حجم میں نہیں بلکہ اس کی دو جہتی یعنی 2D سطح پر، ایونٹ ہورائزن پر، ایک انکوڈڈ شکل میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اچھا، میرا دماغ واقعی گھوم رہا ہے۔ اگر معلومات حجم میں نہیں بلکہ سطح پر رہتی ہے تو اس کے ہماری اپنی حقیقت کے لیے کیا خوفناک مضامرات ہیں؟ کیا ہم بھی کسی چیز کی سطح پر موجود ہیں؟ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ یہی وہ سوال تھا جس نے فزکس دان جیرارڈ ٹی ہوفٹ اور لیونارڈ سسکائنڈ کو ہولوگرافک اصول پیش کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بلیک ہول، جو معلومات ذخیرہ کرنے کی آخری حد ہے، اپنی تمام معلومات اپنی سطح پر رکھتا ہے تو شاید یہ صرف بلیک ہولز کا اصول نہیں بلکہ پوری کائنات کا اصول ہے۔ یعنی کسی بھی جگہ میں زیادہ سے زیادہ معلومات اس کی بیرونی سطح پر سما سکتی ہیں، اس کے اندر نہیں۔ بالکل، اور اگر کسی بھی سے جہاتی یعنی 3D خطے میں موجود تمام معلومات اس کی دو جہاتی 2D سطح پر مکمل طور پر انکوڈ کی جا سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 3D حقیقت بنیادی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ 2D سطح پر ہونے والے عوامل کا محض ایک عکس یا پروجیکشن ہو سکتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے کریڈٹ کارڈ پر موجود ایک چپٹا 2D ہولوگرام روشنی پڑنے پر ایک 3D تصویر بناتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ سننے میں بالکل عجیب لگ رہا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کمرہ، یہ میز، میں اور آپ، ہم سب کسی دور دراز 2D اسکرین پر چلنے والی ایک فلم کی طرح ہیں۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ لگتا ہے، فزکس کا اصول نہیں۔ کیا اس کا کوئی بھی حقیقی ٹھوس ثبوت ہے یا یہ صرف ایک خوبصورت ریاضیاتی خیال ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی وہ شک تھا جو کئی سالوں تک فزکس کی دنیا پر چھایا رہا۔ یہ ایک دلچسپ خیال تھا، لیکن اسے ثابت کرنا ناممکن لگتا تھا۔ پھر 1997 میں اسٹرنگ تھیوری پر کام کرنے والے ایک فزکس دان خوان مولڈسینا نے ایک ایسی دریافت کی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے اس خیال کو ایک ٹھوس ریاضیاتی بنیاد فراہم کی۔ ٹھیک ہے، لیکن
اسٹرنگ تھیوری اور یہ سب تو بہت پیچیدہ ہے. کیا ہم اسے کسی آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مولڈسینا نے کیا ثابت کیا؟ ضرور. مالڈیسینا نے ایک خاص قسم کی مثالی کائنات یا ٹیسٹنگ گراؤنڈ کا مطالعہ کیا جسے اینٹی ڈی سیٹر اسپیس کہتے ہیں. اچھا. ہماری کائنات کے برعکس اس کی ایک واضح بیرونی حد یا باؤنڈری ہوتی ہے، جیسے ایک ڈبے کی دیواریں. اس خصوصیت نے مالڈیسینا کو ریاضیاتی طور پر یہ دکھانے کا موقع دیا کہ ڈبے کے اندر کی ہر پیچیدہ چیز، جس میں گریوٹی بھی شامل ہے؟ جی گریوٹی اور سٹرنگز بھی، ان سب کو ڈبے کی دیواروں پر موجود سادہ قوانین سے مکمل طور پر بیان کیا جا سکتا ہے. تو ایک دنیا جس میں گریوٹی ہے وہ ایک دوسری دنیا کے برابر ہے جس میں گریوٹی نہیں ہے اور جو کم جہتوں یعنی ڈائمینشنز میں موجود ہے؟ بالکل. انہوں نے ان دو بالکل مختلف نظر آنے والی حقیقتوں کے درمیان ایک لغت یا روزیٹا سٹون دریافت کر لی. ایک طرف ڈبے کے اندر کی 10 جہتی سٹرنگ تھیوری ہے جس میں گریوٹی ہے، دوسری طرف ڈبے کی 4 جہتی دیواروں پر ایک کوانٹم فیلڈ تھیوری ہے جس میں گریوٹی نہیں ہے. اور یہ دونوں برابر ہیں؟ مالڈیسینا نے ثابت کیا کہ یہ دونوں ریاضیاتی طور پر ایک ہی چیز کو بیان کر رہی ہیں. آپ اس لغت کا استعمال کر کے ایک دنیا کے کسی بھی سوال کو دوسری دنیا میں ترجمہ کر سکتے ہیں، وہاں اسے حل کر سکتے ہیں اور جواب واپس ترجمہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہیں ہولوگرافک متوازی کائناتیں. یہ ہم سے الگ نہیں ہیں بلکہ ہماری حقیقت کو بیان کرنے کے دو مختلف طریقے ہیں. ایک تفصیل اندر سے ہے اور دوسری باہر کی سرحد سے. یہ واقعی ذہن گھما دینے والا ہے. لیکن سوال پھر وہی ہے، یہ تو ایک مثالی کائنات کی بات ہے. کیا اس کا ہماری حقیقی دنیا سے کوئی تعلق ہے؟ کیا سائنسدان اسے لیب میں استعمال کر رہے ہیں؟ یہی اس کی سب سے طاقتور بات ہے. یہ صرف ایک ریاضیاتی کھیل نہیں رہا. سائنسدان اس ہولوگرافک لغت کو حقیقی دنیا کے تجربات سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو سمجھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. سب سے بہترین مثال نیو یارک میں واقع ریلیٹیوسٹک ہیوی آئن کولائیڈر یعنی RHIC ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ اس کولائیڈر میں سائنسدان سونے کے ایٹموں کے مرکزوں کو تقریباً روشنی کی رفتار سے ٹکراتے ہیں. اس سے ایک انتہائی گرم اور کثیف مادہ پیدا ہوتا ہے جسے کوارک گلوون پلازما کہتے ہیں. یعنی وہ مادہ جو بگ بینگ کے فوراً بعد تھا؟ جی بالکل. اس پلازما کی خصوصیات کو سمجھنا ہمارے روایتی طریقوں سے تقریباً ناممکن ہے کیونکہ اس میں ذرات کے درمیان تعامل بہت مضبوط ہوتا ہے. اور یہاں ہولوگرافی کیسے مدد کرتی ہے؟ سائنسدان اس ہولوگرافی لغت کا استعمال کرتے ہیں. وہ کوارک گلوون پلازما کے اس پیچیدہ مسئلے کو اس کی متوازی گریوٹی والی دنیا میں ترجمہ کرتے ہیں. اچھا. وہاں یہ مسئلہ ایک نسبتاً آسان سوال میں بدل جاتا ہے، جیسے کہ ایک 5 جہتی بلیک ہول کا رویہ کیسا ہوگا. وہ اس آسان مسئلے کو حل کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے کا واپس ہماری دنیا میں ترجمہ کر کے پلازما کے بارے میں پیشین گوئیاں کرتے ہیں. اور کیا یہ پیشین گوئیاں درست ثابت ہوتی ہیں؟ حیران کن حد تک درست. اس طریقے سے کی گئی پیشین گوئیاں تجربات سے حاصل ہونے والے ڈیٹا سے بالکل مطابقت رکھتی ہیں. یہ اس بات کا بہت مضبوط اشارہ ہے کہ ہولوگرافی شاید صرف ایک ریاضیاتی تجسس نہیں بلکہ حقیقت کی ایک بنیادی خصوصیت ہے. جی، یہ فزکس کے لیے ایک نیا اور طاقتور ذریعہ بن چکا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک معمہ جو بلیک ہولز میں معلومات کے ضائع ہونے سے شروع ہوا تھا، وہ ہمیں ایک ایسے ناقابل یقینی نتیجے پر لے آیا ہے کہ ہماری سہجہتی کائنات جس میں ہم رہتے ہیں، چلتے ہیں اور سوچتے ہیں، ممکنہ طور پر کائنات کی کسی دور دراز 2 جہتی سرحد پر موجود معلومات کا ایک ہولوگرافک عکس ہو سکتی ہے. جی ہاں، اس نظریے کی گہرائی واقعی ذہن کو سن کر دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہمیں مقامی اور حقیقی لگتی ہیں، مثلا یہ میز، یہ کرسی، حتیٰ کہ ہمارے درمیان کا فاصلہ، وہ شاید بنیادی حقیقت نہ ہوں. وہ کائنات کی ایک بہت بڑی دور دراز سطح پر موجود معلومات کی پیچیدہ ترتیب کا نتیجہ ہو سکتی ہیں. یہ ایسا ہے جیسے ہم ایک بہت بڑے کائناتی پردے پر چلنے والی فلم کے کردار ہیں. ہماری حقیقت کی بنیاد کہیں اور ہے. اس گہری سوچ کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں کہ کیا ہمارا ہر تجربہ، ہر لمحہ، ہر خوشی اور غم کائنات کی کسی دور دراز سرحد پر ہونے والے واقعات کا محض ایک پرتو ہے، ایک ایسا عکس جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں؟ اگلی بار ہم باب 10 کا جائزہ لیں گے جس کا عنوان ہے کائنات، کمپیوٹرز
اور ریاضیاتی حقیقت۔ اس میں ہم سیمیولیشنز، قابل شمار کائناتوں اور ریاضیاتی ملٹیورس کے دلائل پر بات کریں گے، جہاں یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ کیا ہم خود کسی سپر کمپیوٹر کی سیمیولیشن میں تو نہیں رہ رہے؟ کتاب کے اس سفر میں اب تک ہم نے ایسی کائناتوں کی بات کی ہے جو طبعی قوانین سے پیدا ہوتی ہیں۔ جی، جیسے کائنات کا پھیلنا یا پھر جھلیوں کا ٹکرانا۔ بالکل، وہ سب تصورات بہت عجیب تھے، لیکن ان کی بنیاد کہیں نہ کہیں فزکس پر تھی۔ صحیح۔ آج ہم اس سے بھی شاید بہت آگے جا رہے ہیں، ایک ایسی دنیا میں جہاں حقیقت کی بنیاد فزکس پر نہیں بلکہ کسی اور چیز پر ہے۔ جی، آج کی گفتگو کا محور کتاب کا 10واں باب ہے، اور یہ ہمیں حقیقت کی بالکل گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری پوری حقیقت، ہماری دنیا، ہماری سوچ، سب کچھ کسی جدید تہذیب کا بنایا ہوا ایک کمپیوٹر پروگرام ہو؟ ہم آج دو بہت بڑے نظریات پر بات کریں گے۔ پہلا سیمیولیٹڈ ملٹیورس، یعنی نقلی کائناتوں کا تصور، اچھا۔ اور دوسرا الٹیمیٹ ملٹیورس، جسے ریاضیاتی کائنات کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ نظریات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جسے ہم حقیقت کہتے ہیں، اس کی اصل تعریف کیا ہے۔ یہ طبعی عمل سے زیادہ تجریدی اور آپ کہہ سکتی ہیں فلسفیانہ سوالات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا خیال نقلی کائنات، یہ سنتے ہی میرے ذہن میں تو دی میٹرکس جیسی فلمیں آتی ہیں۔ ہاں جی۔ کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب کسی بہت بڑے، بہت جدید کمپیوٹر گیم کے کردار ہیں؟ ہاں، بنیادی خیال بالکل یہی ہے۔ کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ اگر کوئی تہذیب اتنی ترقی کر جائے کہ وہ بے پناہ کمپیوٹنگ کی طاقت حاصل کر لے۔ جی بالکل، تو وہ ایسی حقیقتیں بنا سکتی ہے جو بالکل اصلی لگیں۔ وہ ایک پوری کائنات کی نقل تیار کر سکتی ہے۔ پوری کائنات کی، ستاروں اور سیاروں سمیت؟ ستارے، سیارے اور یہاں تک کہ شعور رکھنے والی مخلوقات بھی۔ اوہ! اس نظریے کے مطابق ہماری حقیقت شاید بنیادی حقیقت نہیں ہے، بلکہ کسی اور زیادہ ترقی یافتہ حقیقت کے اندر چلنے والا ایک پروگرام ہے۔ یہ ایک دلچسپ خیال ہے، لیکن سائنس میں صرف دلچسپ ہونا تو کافی نہیں، یہ تو سائنس فکشن لگتا ہے۔ کتاب اسے کس دلیل کی بنیاد پر پیش کرتی ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے یا یہ صرف ایک قیاس آرائی ہے؟ دیکھیں، ثبوت تو موجود نہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت طاقتور شماریاتی دلیل ہے۔ شماریاتی مطلب اعداد و شمار کی بنیاد پر؟ جی، دلیل کچھ یوں ہے کہ آپ فرض کریں کہ مستقبل میں کسی بھی تہذیب کے لیے ایسی نقلی کائناتیں بنانا ممکن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو کیا وہ صرف ایک سیمولیشن بنائیں گے؟ شاید نہیں۔ نہیں، وہ بہت ساری بنائیں گے۔ وہ ہزاروں، لاکھوں یا شاید اربوں سیمولیشنز چلائیں گے، تحقیق کے لیے، تفریح کے لیے یا کسی ایسے مقصد کے لیے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو وقت کے ساتھ نقلی کائناتوں کی تعداد اصلی یعنی بنیادی کائنات سے کہیں زیادہ ہو جائے گی؟ بالکل۔ اب آپ خود کو اس منظر نامے میں رکھ کر سوچیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایک اصلی کائنات ہے اور اس کے اندر اربوں نقلی کائناتیں چل رہی ہیں، تو شماریاتی طور پر اس بات کا کیا امکان ہے کہ آپ اس ایک اصلی کائنات میں ہیں؟ یعنی کتاب کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک اعداد و شمار کا کھیل ہے؟ جی، کہ اگر اربوں نقلی دنیاؤں کے مقابلے میں صرف ایک اصلی دنیا ہو تو ریاضیاتی طور پر ہم پر نقلی ہونے کا لیبل لگنے کا امکان کہیں زیادہ ہے۔ یہی اس دلیل کا نچوڑ ہے۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ شاید ہماری محبت، ہمارے خواب، ہماری جدوجہد، سب کسی اور کی ہارڈ ڈرائیو پر چلنے والا ایک پروگرام ہو۔ جی، یہ واقعی ایک گہرا اور پریشان کن خیال ہے، اور کتاب اس نکتے کو ایک اور دلچسپ پہلو سے بھی جوڑتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہر سیمولیشن کو چلانے کے لیے کچھ بنیادی قوانین کی ضرورت ہوتی ہیں جو پروگرامر طے کرتا ہے۔ بالکل۔ اس طرح نقلی کائناتیں ایک ایسا طریقہ کار فراہم کرتی ہیں جس سے مختلف طبعی قوانین والی لا تعداد کائناتیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ اچھا۔ ایک پروگرامر ایسی کائنات بنا سکتا ہے جس میں کشش ثقل کمزور ہو، دوسری میں روشنی کی رفتار مختلف ہو، یا شاید 3 کے بجائے 4 مکانی جہتیں ہوں۔ جی، کچھ بھی ممکن ہے، اور یہ سب ممکن ہو جاتا ہے چاہے ان کو چلانے والی بنیادی کائنات کے قوانین بالکل مستقل ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اگر نقلی کائناتوں کا خیال درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف قوانین والی بہت سی دنیایں بنانا ممکن ہے۔ جی،
یہ خیال ہمیں ایک اور بھی بڑے اور عجیب نظریے کی طرف لے جاتا ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے، یعنی ریاضیاتی کائنات یا الٹیمیٹ ملٹی ورس۔ یہ تو سیمولیشن سے بھی زیادہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ ہاں، یہ نظریہ حقیقت کے بارے میں ہمارے تمام تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ اسے فزسسٹ میکس ٹیگمارک سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ ہر وہ ریاضیاتی ڈھانچہ یعنی میتھمیٹیکل سٹرکچر جو منطقی طور پر ممکن ہے، جی، وہ صرف ایک تجریدی خیال نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی طبعی کائنات کے طور پر بھی موجود ہے۔ ایک منٹ۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر ممکنہ ریاضیاتی مساوات اگر وہ خود اپنے اندر تضاد نہیں رکھتی جی، تو کہیں نہ کہیں ایک پوری کائنات ہے؟ جیسے آئنسٹائن کی فیلڈ ایکویشنز ہماری کائنات بناتی ہیں، تو کیا کوئی اور مساوات جو میں شاید کاغذ پر لکھ دوں وہ بھی ایک الگ کائنات ہوگی؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہماری کائنات بھی ایک خاص، بہت ہی پیچیدہ قسم کا ریاضیاتی ڈھانچہ ہے۔ اور ہمارے طبعی قوانین، کشش ثقل، کوانٹم میکینکس، یہ سب اس ریاضیاتی ڈھانچے کی خصوصیات ہیں۔ یہ نظریہ اس سوال کو ایک بالکل نئی روشنی میں دیکھتا ہے کہ ہمارے طبعی قوانین ایسے کیوں ہیں۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ جواب بہت سادہ ہو جاتا ہے۔ یہ قوانین اس لیے ایسے ہیں کیونکہ ہم اس ریاضیاتی ڈھانچے میں رہتے ہیں۔ دوسرے ڈھانچوں میں قوانین بالکل مختلف ہوں گے کیونکہ ان کی ریاضی ہی مختلف ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ ہم نے پچھلی بار انفلیشنری ملٹیورس کی بات کی تھی، وہ بھی تو مختلف قوانین کی بات کرتا ہے۔ تو یہ الٹیمیٹ ملٹیورس اس سے مختلف کیسے ہے؟ کیا یہ صرف ایک فلسفیانہ فرق ہے یا کوئی حقیقی طبعی فرق بھی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور کتاب اس فرق کو واضح کرتی ہے۔ دوسرے ملٹی ورس نظریات جیسے کہ انفلیشنری یا لینڈسکیپ، جی، وہ کسی نہ کسی طبی تھیوری کے ضمنی پیداوار یعنی بائی پروڈکٹس کے طور پر سامنے آئے۔ اچھا، جیسے انفلیشن کی تھیوری سے بلبلہ کائناتیں خود بخود نکل آئیں۔ بالکل، لیکن الٹیمیٹ ملٹی ورس کا نظریہ خاص طور پر اس ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے کہ ہمارے قوانین یہی کیوں ہیں۔ تو یہ نظریہ ایک طرح سے ایک شارٹ کٹ ہے، بجائے یہ جاننے کے کہ ہمارے قوانین ایسے کیوں ہیں، یہ کہتا ہے فکر نہ کریں، ہر قسم کے قوانین کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور ہم اتفاق سے اس والے میں ہیں۔ آپ اسے اس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب کے الفاظ میں یہ نظریہ اس مسئلے کی وضاحت تلاش کرنے کے منصوبے کو ہماری فہرست سے ہی خارج کر دیتا ہے۔ مطلب وضاحت کی ضرورت ہی نہیں؟ اس نظریے کے مطابق نہیں، کیونکہ تمام ممکنہ قوانین کہیں نہ کہیں حقیقت ہیں۔ کوئی بھی قانون دوسرے سے زیادہ خاص نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ طبیعت سے زیادہ فلسفہ نہیں لگتا؟ بالکل۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم سائنس کی حدود سے باہر نکل کر خالصتاً نظریاتی بحث میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کتاب بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ نظریہ طبیعت اور فلسفے کی سرحد پر کھڑا ہے۔ اچھا۔ اس میں ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کا ذکر ہے جسے اسٹرکچرل ریئلزم کہتے ہیں۔ یہ نظریہ طبیعت اور ریاضی کے درمیان فرق پر ہی سوال اٹھاتا ہے۔ ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا بلو پرنٹ یعنی ریاضی اور کائنات کی عمارت یعنی حقیقت ایک ہی چیز ہیں؟ اس فلسفے کے مطابق ہاں۔ کیا کتاب واقعی یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری دنیا بنیادی طور پر صرف حساب کتاب ہے؟ ان کا نعرہ ہے ریاضی وجود ہی طبی وجود ہے۔ واہ! یعنی جو چیز ریاضیاتی طور پر ممکن ہے وہ طبی طور پر بھی حقیقی ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات بنیادی طور پر ریاضی ہی ہے۔ ہم اور آپ، یہ سیارے، یہ ستارے، سب ایک بہت بڑے ریاضیاتی ڈھانچے کے حصے ہیں۔ جی۔ لیکن کیا یہ نظریہ سائنس کے دائرے سے باہر نہیں چلا جاتا؟ اگر ہر ممکنہ ریاضیاتی اصول ایک کائنات ہے تو ہم اسے کبھی غلط ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ سائنس میں تو کسی نظریے کا قابل تردید یعنی فالسیفائبل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کیا کتاب اس تنقید پر بات کرتی ہے؟ ہاں، یہ اس نظریے پر سب سے بڑی تنقید ہے اور کتاب کا مصنف خود بھی اس پر شک کا اظہار کرتا ہے۔ اچھا، وہ خود بھی شک کرتا ہے؟ جی، وہ ان ملٹی ورس نظریات کو ترجیح دیتا ہے جو کسی ٹھوس طبی عمل سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے انفلیشن یا برینز کا ٹکراؤ۔ کیوں؟ کیونکہ الٹیمیٹ ملٹی ورس کے لیے ایسا کوئی عمل تصور کرنا بہت مشکل ہے جو خود ریاضیاتی قوانین کو بدل دے۔
ایک طبعی عمل خود ان قوانین کے تابع ہوتا ہے جن کے تحت وہ کام کر رہا ہے۔ تو وہ ان قوانین کو کیسے تخلیق یا تبدیل کر سکتا ہے؟ بالکل، یہ ایک طرح سے خود کو اپنے بالوں سے پکڑ کر اٹھانے جیسا ہے۔ تو پھر کتاب ان دو تصورات، نقلی کائنات اور ریاضیاتی کائنات کو ایک ساتھ کیوں پیش کرتی ہے؟ کیا ان میں کوئی تعلق ہے؟ ہاں، اور کتاب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا تعلق بتاتی ہے۔ اچھا، یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ نقلی کائناتیں مختلف قوانین کے ساتھ بنائی جا سکتی ہیں؟ جی یاد ہے۔ یہیں سے ان دونوں نظریات کا ملاپ ہوتا ہے۔ نقلی کائناتوں کا تصور الٹیمیٹ ملٹی ورس کے ایک بڑے حصے کو بنانے کے لیے ایک ممکنہ طبعی عمل فراہم کرتا ہے۔ اچھا، تو سیمولیشن کا نظریہ ریاضیاتی کائنات کے نظریے کو ایک طرح کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بالکل، خاص طور پر ریاضیاتی کائنات کے اس حصے کے لیے جو قابل حساب یعنی کمپیوٹیبل ہے۔ جسے کمپیوٹر پر چلایا جا سکتا ہے؟ جی، چونکہ ہر کمپیوٹر سیمولیشن مختلف ریاضیاتی اصولوں پر چلائی جا سکتی ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے مختلف قوانین والی کائناتیں حقیقت میں وجود میں آ سکتی ہیں۔ تو ایک ترقی یافتہ تہذیب ایسی لاتعداد سیمولیشن چلا سکتی ہے؟ جی، اور ہر ایک منفرد ریاضیاتی ڈھانچے کی نمائندگی کرے گی۔ یہ سب سیمولیشنز مل کر ریاضیاتی کائنات کے ایک بہت بڑے حصے کو حقیقت کا روپ دے سکتی ہیں۔ آہا، تو سیمولیشن فعال ریاضیاتی کائنات کے کیا کا جواب کیسے سے دیتا ہے؟ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے سیمولیشن کا نظریہ ریاضیاتی کائنات کے فلسفیانہ خیال کو ایک عملی شکل دے سکتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو آج ہم نے دو انتہائی حیران کن اور دماغ کو گھما دینے والے تصورات پر بات کی۔ پہلا یہ کہ ہماری حقیقت شاید ایک کمپیوٹر سیمولیشن ہو سکتی ہے، جس کی بنیاد ایک شماریاتی دلیل پر ہے۔ اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے کہ ہر ممکنہ ریاضیاتی ڈھانچہ ایک الگ حقیقی کائنات کے طور پر موجود ہے۔ جی، اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نقطہ یہ ہے، کتاب کے مطابق سیمولیشنز الٹیمیٹ ملٹی ورس کا حصہ بنا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوگا اگر وہ اصلی کائنات جو پہلی سیمولیشن چلا رہی ہے وہ خود بھی ایک سیمولیشن ہو؟ اور وہ کائنات جو اسے چلا رہی ہے وہ بھی ایک سیمولیشن ہو؟ یعنی حقیقتوں کے اندر حقیقتیں اور پروگرامز کے اندر پروگرامز کا ایک لامنتناہی سلسلہ۔ یہ سوچ بنیادی یہ فنڈامنٹل حقیقت کے معنی پر ہی سوال اٹھا دیتی ہے کہ شاید کوئی بنیادی حقیقت ہے ہی نہیں۔ شاید صرف ایک لامنتناہی درجہ بندی ہے۔ یہ گہری سوچ ہے جو راتوں کی نیند اڑا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اگلی اور اس کتاب پر ہماری آخری گفتگو میں ہم 11ویں باب یعنی لمٹس آف انکوائری کا جائزہ لیں گے، جس میں کتاب کے ختمی نتائج اور مستقبل کی تحقیق کے امکانات پر بات کی جائے گی۔ آج ہم برائن گرین کی کتاب دی ہڈن ریالٹی پر اپنی گفتگو کے بالکل آخری مرحلے میں ہیں۔ جی، یہ ہمارا 8واں اور آخری حصہ ہے۔ اور پچھلے 7 حصوں میں ہم نے حقیقت کے ایسے تصورات پر بات کی ہے جو کسی بھی سائنس فکشن فلم سے کم نہیں۔ اور آج ہم اس سفر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ بالکل۔ تو آج کی عدالت میں ملٹی ورس کا نظریہ کٹہرے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹھوس سائنس ہے یا محض ایک فلسفیانہ خیال؟ ہم ثبوتوں کا جائزہ لیں گے، کتاب کے آخری باب تحقیق کی حدود اس کو کھنگالیں گے، پوری کتاب کا خلاصہ بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ فیصلہ کس کے حق میں جاتا ہے۔ اور یہ اس پوری کتاب کا مرکزی سوال بھی ہے، خاص طور پر آخری باب۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ تمام کائناتیں صرف ریاضی کے خیالات ہیں یا ایک پوشیدہ حقیقت کا حصہ؟ یہی تو سوال ہے۔ جب ہم ان دوسری کائناتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تو ان پر یقین کرنا سائنس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا اور ایک جائز سوال ہے۔ تو چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اعتراض ہے جو میں نے بھی سنا ہے۔ اگر ہم ان کائناتوں کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، تو ان پر بات کرنا کسی بھوت پریت کی کہانی جیسا نہیں؟ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ سائنس تو مشاہدے اور تجربے کا نام ہے نا؟ بالکل، اور یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے، لیکن کتاب اسی نقطے کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان کرتی ہے۔ اچھا؟ لکھنے والے کا کہنا ہے کہ کسی نظریے کو سائنسی طور پر قبول کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کی ہر چیز قابل مشاہدہ ہو۔ ہر چیز؟ جی،
اہم بات یہ ہے کہ کیا وہ نظریہ ایسے دعوے کرتا ہے جنہیں ہم آزما سکتے ہیں؟ اچھا، لیکن اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی مثال دیں گے؟ بالکل، کتاب میں 2 بہترین مثالیں ہیں۔ پہلی، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی۔ ٹھیک ہے۔ اس تھیوری نے پیشن گوئی کی کہ بلیک ہولز موجود ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ بلیک ہول کے اندر ایک جگہ ہے، سنگولیرٹی، جہاں سارے قوانین ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی، جہاں سے روشنی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ بالکل، تو ہم کبھی بھی سنگولیرٹی کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم بلیک ہولز کے وجود کو تو مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تھیوری کے باقی تمام قابل آزمائش حصے، جیسے روشنی کا کشش ثقل سے مڑنا یا وقت کا سست ہونا، وہ تجربات سے 100% درست ثابت ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو جب کوئی تھیوری درجنوں پیشین گوئیاں کرے اور وہ سب درست ثابت ہوں، تو اس تھیوری کے ان نتائج کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو ہماری پہنچ سے باہر ہیں۔ اچھا، اور دوسری مثال؟ دوسری مثال کوانٹم میکینکس کی ہے۔ اس کی بنیاد ہے احتمالی لہروں پر، probability waves۔ جنہیں کسی نے آج تک دیکھا نہیں؟ کسی نے نہیں دیکھا، یہ صرف ایک ریاضیاتی تصور ہیں، لیکن اس تصور کی بنیاد پر بنائے گئے لیزر، ٹرانزسٹر، کمپیوٹر، یہ سب ہماری روزمرہ کی حقیقت ہیں، تو ہم اس ریاضیاتی تصور کو حقیقت کا حصہ مانتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ملٹی ورس کے نظریات کو بھی اسی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے؟ جی، یہی کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ اگر ان نظریات کی کچھ پیشین گوئیاں ہم ٹیسٹ کر سکیں اور وہ درست ثابت ہو جائیں، تو ہمیں ان کے ناقابل رسائی حصوں یعنی دوسری کائناتوں کو بھی سنجیدگی سے لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر عملی طور پر ملٹی ورس کے نظریات آج اس معیار پر کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ان کی کوئی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی ہے؟ کتاب کے مطابق ابھی یہ تمام نظریات بہت ابتدائی مرحلے میں ہیں، مطلب قیاس آرائی کے مرحلے میں۔ اچھا۔ یہ ایسی پیشین گوئیاں نہیں کر رہے ہیں جنہیں ہم آج کی ٹیکنالوجی سے پرکھ سکیں، جیسے وہ کوئلٹڈ اور انفلیشنری ملٹی ورس ہیں۔ جی۔ ان کا انحصار اس بات پر ہے کہ کائنات لامحدود ہے اور انفلیشن ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ابھی تک ثابت نہیں ہوئیں۔ اور برین اور لینڈسکیپ والے؟ ان کا سارا دار و مدار سٹرنگ تھیوری پر ہے، جو خود ابھی تک تجرباتی طور پر ثابت نہیں ہو سکی۔ مطلب یہ ایک ایسے نتیجے پر بھروسہ کرنے جیسا ہے جو ایک غیر ثابت شدہ بنیاد پر کھڑا ہو؟ یہ تو تھوڑا کمزور کیس لگتا ہے۔ بالکل، اور کتاب اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ لکھنے والے کا موقف یہی ہے کہ ابھی ختمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قیاس آرائیاں ہیں، لیکن یہ عام قیاس آرائیاں نہیں ہیں۔ یہ ایسی قیاس آرائیاں ہیں جو ہمارے بہترین اور کامیاب ترین سائنسی نظریات جیسے کاسمولوجی اور کوانٹم فزکس ان کی ریاضی سے قدرتی طور پر نکلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم اس کیس پر کوئی فیصلہ سنائیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان تمام ملزموں کو ایک بار پھر عدالت میں بلانا چاہیے۔ ہاں، بہترین خیال ہے۔ مطلب ان 9 الگ الگ قسم کی متوازی دنیاؤں کو یاد کرنا چاہیے جن کا ذکر اس کتاب میں ہے۔ یہ ایک طرح سے ہماری پوری سیریز کا خلاصہ بھی ہو جائے گا۔ بالکل، کیونکہ یہ سب ایک ہی قسم کی متوازی کائناتیں نہیں ہیں۔ یہ 9 بالکل مختلف تصورات ہیں، اور ہر ایک پچھلے سے زیادہ ذہن کو چکرا دینے والا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے آسان والے سے، اگر اسے آسان کہا جا سکتا ہے، کوئلٹڈ ملٹی ورس۔ جی، اس کا اصول بہت سادہ ہے۔ اگر خلا لامحدود ہے تو اس میں مادے کے ایٹموں کی ترتیب بھی محدود ہے۔ کہیں نہ کہیں اربوں نوری سال دور ایٹموں کی وہی ترتیب دہرائی جائے گی جو یہاں ہے۔ تو مطلب ہماری زمین، ہماری تاریخ اور ہماری جیسی زندگی کی ہو بہو کاپیاں موجود ہیں؟ جی، ایک طرح کا کاسمک کاپی پیسٹ۔ یہ سوچ ہی عجیب ہے۔ اچھا، دوسرا تھا انفلیشنری ملٹی ورس، یہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ یہ اس سے بھی بڑا تصور ہے۔ پہلا والا صرف لامحدود خلا کی بات کرتا ہے، یہ لامحدود تخلیق کی بات کرتا ہے۔ تخلیق؟ یہ کہتا ہے کہ بگ بینگ کے بعد جو تیز رفتار توسیع ہوئی، انفلیشن، وہ مجموعی طور پر کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ جاری رہتی ہے، اور جہاں بھی یہ رکتی ہے ایک نیا بلبلا کائنات بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک کائناتی فیکٹری ہے جو مسلسل نئی کائناتیں بنا رہی ہے۔ بالکل۔ اور پھر سٹرنگ تھیوری میدان میں آتی ہے، برین ملٹی ورس کے ساتھ۔ وہ کیا تھا؟ جیسے ڈبل روٹی کے ٹکڑے؟ بالکل ویسی ہی مثال کتاب میں دی گئی ہے۔ سٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ ہماری پوری 3D کائنات ایک جھلی یا برین کی طرح ہے جو ایک اونچی جہت والے خلا میں تیر رہی ہے۔
اور ہمارے آس پاس دوسری برینز بھی ہو سکتی ہیں؟ جی ہو سکتا ہے، ہمارے بالکل متوازی، شاید 1 ملی میٹر سے بھی کم فاصلے پر، لیکن ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنی برین میں قید ہیں۔ اور اسی اسٹرنگ تھیوری سے ایک اور خوفناک تصور نکلا تھا، لینڈسکیپ ملٹی ورس۔ جی یہ وہ نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ اسٹرنگ تھیوری کی مساوات کا ایک حل نہیں ہے۔ تو کتنے ہیں؟ تقریباً 10 کی طاقت 500۔ ایک کے آگے 500 صفر۔ جی، اور ہر حل ایک ممکنہ کائنات ہے جس کے اپنے طبعیاتی قوانین ہیں۔ یہ کائناتوں کا ایک وسیع منظرنامہ یا لینڈسکیپ ہے۔ یہاں سے معاملات کوانٹم کی سطح پر مزید عجیب ہو جاتے ہیں۔ کوانٹم ملٹی ورس، یہ وہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے آپ نے پچھلی بار بھی یہی کہا تھا۔ یہ کثیر العالمی تشریح ہے۔ مینی ورلڈز۔ اس کے مطابق جب بھی کوئی کوانٹم واقعہ ہوتا ہے جس کے ایک سے زیادہ ممکنہ نتائج ہوں تو کائنات شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور ہر ممکنہ نتیجہ ایک الگ متوازی کائنات میں حقیقت بن جاتا ہے۔ جی، مطلب جب بھی کائنات کو 2 راستوں میں سے ایک چننا ہو وہ دونوں راستے اختیار کر لیتی ہے۔ یہ سوچنا ہی تھکا دیتا ہے۔ اچھا، اگلا تھا ایلس ہولوگرافک ملٹیورس، وہ نظریہ جس نے میرا دماغ بالکل ہی گھما دیا تھا۔ ہاں، اس نظریے کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ہمارا پورا 3D تجربہ، یہ کمرہ، یہ گفتگو، ستارے، کہکشائیں، یہ سب دراصل ایک بہت دور موجود 2D سطح پر محفوظ معلومات کا ایک ہولوگرافک عکس ہو۔ جیسے کریڈٹ کارڈ پر ہولوگرام ہوتا ہے؟ بالکل، جیسے وہ چھوٹا سا ہولوگرام ایک 3D تصویر دکھاتا ہے، ویسے ہی ہماری کائنات بھی ایک بڑی کائناتی اسکرین پر چلنے والی فلم ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں وہ 2 نظریات جو سیدھے سائنس فکشن سے آئے لگتے ہیں، سیمولیٹڈ اور الٹیمیٹ ملٹی ورس۔ جی، سیمولیٹڈ ملٹی ورس کا نظریہ یہ ہے کہ ہم شاید ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب کے کمپیوٹر سیمولیشن میں رہ رہے ہیں۔ اور الٹیمیٹ؟ وہ سب سے وسیع اور عجیب ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہر وہ کائنات جو ریاضیاتی طور پر ممکن ہے وہ حقیقت میں بھی موجود ہے۔ مطلب اگر ریاضی میں ممکن ہے تو حقیقت میں بھی ہے؟ جی، جو چیز ریاضی کی مساوات میں تضاد کے بغیر لکھی جا سکتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک حقیقی دنیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 9 ملزم ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ہر ایک پچھلے سے زیادہ ناقابل یقین۔ اب ان پر جرح کا وقت ہے۔ صحیح۔ کتاب ہمیں کچھ گہرے سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ پہلا سوال لینڈسکیپ ملٹیورس اور اس سے جڑے اینتھراپک پرنسپل کے بارے میں ہے۔ یہ کہنا کہ ہماری کائنات کے قوانین ایسے ہیں کیونکہ اگر وہ مختلف ہوتے تو ہم یہاں موجود ہی نہ ہوتے، کیا یہ جواب دینے سے بچنے والی بات نہیں؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہ اس کتاب کا سب سے اہم فلسفیانہ نقطہ ہے۔ کیا یہ سائنس کی ہار نہیں؟ ایک طرح سے یہ سائنسی وضاحت کی نوعیت ہی بدل دیتا ہے۔ صدیوں سے سائنسدان کچھ خاص قدروں، مثلاً کائناتی مستقل، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ اتنی مخصوص کیوں ہیں۔ اسے ایک گہرا راز سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، لیکن لینڈسکیپ ملٹیورس کہتا ہے کہ یہ کوئی راز نہیں، یہ ایک اتفاق ہے۔ اس کی کوئی آسان مثال؟ کتاب میں جوتوں کی دکان کی مثال ہے۔ آپ کسی بہت بڑی جوتوں کی دکان میں جائیں اور آپ کو اپنے سائز کا جوتا مل جائے تو آپ حیران میں ہی ہوں گی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ یہ نہیں سوچیں گی کہ واہ، اس دکاندار نے خاص میرے پیر کے لیے جوتا بنایا ہے، کیونکہ وہاں ہر سائز موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر 10 کی طاقت 500 کائناتیں موجود ہیں تو ان میں سے ایک کا زندگی کے لیے موضوع ہونا کوئی معجزہ نہیں۔ بالکل، یہ وضاحت تو دیتا ہے مگر پیشین گوئی کی طاقت کھو دیتا ہے۔ اور یہ سائنس کے لیے ایک بہت بڑا سمجھوتا ہے۔ جی، ایک بالکل نئی اور غیر آرام دہ جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کوانٹم ملٹیورس پر۔ اگر ہم دوسری دنیاؤں کو محسوس نہیں کر سکتے تو کیا واقعی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ موجود ہیں یا نہیں؟ یہ ایک دلچسپ ذہنی کھیل سے زیادہ کیا ہے؟ نظریاتی طور پر فرق بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، کوانٹم میکینکس کی جو روایتی وضاحت ہے، جسے کوپن ہیگن تشریح کہتے ہیں، جی، اس میں ایک عجیب و غریب اصول شامل کرنا پڑتا ہے۔ اسے ویو کا انہدام یا ویو کولیپس کہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی تمام ممکنہ حقیقتیں ختم ہو کر صرف ایک حقیقت میں بدل جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصول کوانٹم کی مرکزی مساوات یعنی شروڈنگرز ایکویشن اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کا پیوند ہے جو تھیوری پر لگایا گیا ہے۔ اچھا، تو پھر کثیر العالمی تشریح کیا کرتی ہے؟ وہ اس پیوند کو ہٹا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کوئی انہدام نہیں ہوتا،
مرکزی مساوات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ تمام ممکنہ حقیقتیں موجود رہتی ہیں، بس وہ الگ الگ کائناتوں میں چلی جاتی ہیں۔ بالکل، ریاضی صاف ستھری رہتی ہے لیکن آپ کے پاس بہت سی اضافی کائناتیں آ جاتی ہیں۔ یہ ایک بہترین وضاحت ہے۔ تو نظریاتی طور پر یہ زیادہ صاف تصویر ہے، بھلے ہی نتیجہ عجیب ہو۔ اچھا، ان سب میں سے کوئی بھی نظریہ ایسا ہے جس کا ہماری دنیا سے کوئی قابل مشاہدہ تعلق ہو؟ حیرت انگیز طور پر کم از کم ایک کا ہے، ہولوگرافک کائنات کا نظریہ۔ سچ میں؟ جی، کتاب میں ریلیٹیوسٹک ہیوی آئن کولائیڈر یا RHIC نامی ایک تجربے کا ذکر ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک پارٹیکل سپر اسمیشر ہے۔ ٹھیک ہے۔ سائنسدان وہاں کائنات کے ابتدائی لمحات جیسا ایک مادہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے جسے کوارک گلوون پلازما کہتے ہیں، مطلب کائنات کا بنیادی شوربہ۔ اور اس شوربے میں کیا خاص بات تھی؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ شوربہ توقع کے بالکل برعکس برتاؤ کر رہا تھا۔ یہ گیس کی طرح پھیلنے کے بجائے ایک کامل بغیر رگڑ والے مائع کی طرح بہہ رہا تھا، جس کی کوئی وضاحت نہیں تھی۔ کوئی بھی روایتی نظریہ اس کی وضاحت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر کچھ سائنسدانوں نے ہولوگرافک اصول کا استعمال کرتے ہوئے اسٹرنگ تھیوری کی ریاضی سے حساب لگایا، اور ان کے نتائج تجرباتی ڈیٹا سے بالکل ٹھیک مل گئے۔ واہ! مطلب یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، اس کے عملی اطلاقات بھی ہو سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک ٹھوس اگرچہ بالواسطہ تعلق ہے جو اس عجیب نظریے کو تقویت دیتا ہے۔ اور کیا کسی اور نظریے کے بارے میں بھی کوئی امید ہے، جیسے وہ بلبلا کائناتیں؟ اس کی بھی ایک بہت خینزی امید ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اگر دوسری بلبلا کائناتیں موجود ہیں تو ممکن ہے کہ ہماری کائنات کی تعریف میں کبھی کوئی دوسری کائنات ہم سے ٹکرائی ہو۔ جی، اور اس ٹکراؤ کے نشانات یا خراشیں آج بھی کائناتی مائکرو ویو پس منظر کی تابکاری میں مخصوص ٹھنڈے یا گرم دھبوں کی شکل میں موجود ہو سکتی ہیں۔ اور ماہرین فلکیات انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ پوری شدت سے۔ اگر ہمیں ایسا کوئی نمونہ مل جاتا ہے تو یہ دوسری کائناتوں کے وجود کا پہلا براہ راست ثبوت ہوگا۔ تو اس پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ متوازی کائناتوں کے نظریات محض خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ جیوری ابھی فیصلہ نہیں کر سکی، لیکن یہ کیس خارج کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے کامیاب ترین سائنسی نظریات جیسے کازمولوجی، کوانٹم میکینکس اور اسٹرنگ تھیوری کے منطقی اور بعض اوقات ناگزیر نتائج ہیں۔ بالکل۔ مصنف کا آخری پیغام یہی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ نظریات درست ہیں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سب غلط ثابت ہوں، لیکن سائنس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ریاضی اور مشاہدات کی رہنمائی میں آگے بڑھے، چاہے یہ راستہ ہمیں ان پوشیدہ حقیقتوں کی طرف ہی کیوں نہ لے جائے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ نظریات ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقت شاید ہماری توقعات سے کہیں زیادہ وسیع اور عجیب ہے۔ حتمی فیصلہ مستقبل ہی کرے گا۔ ہم نے یہ سفر حقیقت کی حدود کو جاننے کے لیے شروع کیا تھا، لیکن شاید آخری سوال یہ نہیں کہ حدود کیا ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہمارا دماغ، جو خود ان میں سے صرف ایک حقیقت کی پیداوار ہے، کبھی پوری تصویر کو سمجھ بھی پائے گا؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ سب علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ برائے کرم کامنٹس میں اپنی رائے اور اپنی پسندیدہ کتاب کا نام لکھیں۔ آپ کا ہر کامنٹ اس علمی مشن کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے۔